پال پریشاں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر سراسیمگی شو پڑی ہوئی، گال پچکے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس مجموعے کا نام آصف خان تھا۔ اس کی عمر 42 سال تھی اور وہ ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا، سیشن جج کی عدالت میں۔ جج فیصلہ سنا رہا تھا۔ عدالت کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ حاضرین میں آصف خان کی خوبصورت بیوی، 2 بچے، باپ، بھائی اور چند دوستوں کے علاوہ اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر بھی موجود تھے۔ جج فیصلہ سنا رہا تھا اور حاضرین کی نظریں آصف خان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب اس کے چہرے پر فیصلے کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے، لیکن 42 سالہ آصف خان کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اس کی قوت سماعت معاف ہو چکی تھی اور آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جو دم بدم اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس تاریکی میں آصف خان کے ذہن کا ایک خفتہ گوشہ روشن ہونا شروع ہو گیا۔ روشنی کی ایک باریک سی لکیر اس گوشے سے برآمد ہوئی اور ماضی میں سفر کرتی ہوئی 21 سال پیچھے پہنچ گئی۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق آصف خان کے مقدمے کا آغاز 2 سال پہلے ہوا تھا، لیکن روشنی کی وہ لکیر بتا رہی تھی کہ اس کے مقدمے کا آغاز 21 سال پہلے ہوا تھا۔ 21 سالہ آصف خان ایک تند مزاج اور سر پھرا نوجوان تھا۔ نقل و دھاندلی کے ذریعے انٹر تک پڑھ لیا تھا اور مزید تعلیم کو فضول اور وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جنہیں چاروں طرف ظلم اور ناانصافی نظر آتی تھی، جو چمچماتی کاریں اور شاندار بنگلے دیکھ کر دانت پیستے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کے پاس کیوں نہیں تھا، ان کے باپ کے پاس کیوں نہیں تھا، ان کے دادا کے پاس کیوں نہیں تھا، ان کے جد امجد حویلیاں اور جائیدادیں چھوڑ کر کیوں نہیں مرے تھے، ایسے کیوں مر گئے، انہیں جائیداد چھوڑے بغیر مرنے کی جرأت کیسے ہوئی تھی۔ یہ سراسر دھوکہ اور ظلم تھا۔ آخر وہ کنگلے باپ داداؤں کے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، کسی رئیس ابن رئیس کے خاندان میں کیوں جنم نہیں لیا تھا۔ یہ قدرت کی ناانصافی تھی۔ کچھ کو تو نوابوں اور رئیسوں کے ہاں پیدا کر دیا اور کچھ کو ایسے لوگوں کے ہاں پیدا کر دیا جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ 21 سالہ آصف خان بھی اسی سوچ کا مالک تھا۔ ایک روز اس کے باپ اشرف خان نے اس سے کہا، آصف بیٹے، میں نے تمہارے لیے ایک ملازمت دیکھی ہے، سرکاری ملازمت ہے، اپنے ہاتھ سے ایک درخواست تیار کر کے۔ میں کلرکی نہیں کروں گا ابا۔ آصف خان نے باپ کی بات کاٹی، کوئی اچھی نوکری ہو تو بات کریں۔ نوکری تو صلاحیت کے مطابق ہی ملتی ہے، اگر اعلیٰ نوکری چاہتے ہو تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ اعلیٰ تعلیم؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کا جو حشر اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ میرا ایک دوست ہے سلمان، اس کا نام ہے، انٹر میں پورے 5 مضمونوں میں رہ گیا تھا، آج کل اپنے باپ کی فرم میں ڈائریکٹر لگا ہوا ہے اور نئی کار ہے اس کے پاس۔ یہ ایک الگ بات ہے، باپ اسے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بنا سکتا ہے۔ آپ بھی تو باپ ہیں، آصف خان نے تلخی سے کہا، آپ نے کیا دیا ہے اپنی اولاد کو؟ سمد بھائی 900 روپے کی نوکری کر رہے ہیں، کیا بنتا ہے آج کل 900 روپے میں؟ سمد اشرف خان کا بڑا بیٹا تھا اور ایک سرکاری محکمے میں اپر ڈویژن کلرک تھا۔ بنتا تو 9000 میں بھی کچھ نہیں، باپ نے غصے سے کہا۔ 900 روپے کچھ نہ ہونے سے تو اچھے ہیں، وہ تو 900 روپے گھر لاتا ہے، تم کیا لاتے ہو؟ 9 پیسے بھی نہیں۔ انسان کو اپنی صلاحیت اور لیاقت سے آگے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تمہاری صلاحیت کلرکی سے زیادہ نہیں ہے، یہ بھی غنیمت سمجھو کہ ڈائریکٹر صاحب سے میرے اچھے مراسم ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کلرکی تو میں مر کر بھی نہیں کروں گا۔ آصف خان نے بات کاٹی، میرا ایک جاننے والا ہے، صرف میٹرک پاس ہے، 2 سال تک نوکری تلاش کرتا رہا، رو پیٹ کر جو نوکری ملی تھی تو صرف 500 روپے کی کلرکی۔ 6 مہینے کے بعد اس نے نوکری پر لعنت بھیجی اور تکے کباب لگانے شروع کر دیے۔ روز کے 100-125 روپے کما لیتا ہے۔ کلرکی میں جتنے پیسے پورے مہینے کے بعد ملتے ہیں، اب وہ اتنے پیسے 4-5 دن میں بنا لیتا ہے۔ مہینے کے 3-3,500 بن جاتے ہیں۔ اتنی تو آپ کی تنخواہ بھی نہیں ہے، آپ ایم اے پاس ہیں،
اور 20 سال سے حکومت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری بات مت کرو، میں اپنی تنخواہ اور اپنے حالات سے بالکل مطمئن ہوں۔ میرے گھر میں اللہ کا فضل ہے اور سکون ہے۔ تعلیم اور کمائی دو مختلف چیزیں ہیں۔ تعلیم ہمیں باشعور اور مہذب بناتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تعلیم روزگار کا وسیلہ بھی ہے۔ بہت سے ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ کماتے ہیں، لیکن اس سے تعلیم یافتہ اور مہذب انسان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ٹکے کباب بیچنا تمہارے نزدیک زیادہ موزوں کام ہے تو تم بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ تمہیں روکا کس نے ہے؟ میں کوئی اونچا کام کرنا چاہتا ہوں، آصف خان نے تکبر سے کہا۔ اس ملک کی دولت پر میرا بھی حق ہے۔ تم احمق ہو، ناممکن باتیں سوچتے ہو۔ دولت ہر شخص کا مقدر نہیں ہوتی، نہ ہی دولت ہر شخص کو راس آتی ہے۔ اس گھر میں سکون ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اس سے بڑی دولت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ دولت کے چکر میں کسی غلط دھندے میں نہ پھنس جانا۔ آصف خان نے دل میں کہا، دولت کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، غلط دھندوں کے بغیر دولت نہیں ملا کرتی۔ آپ جیسے بزدل آدمی اپنی بزدلی کو شرافت کا نام دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسی شرافت نہیں چاہیے۔ دراصل اس کی نظر کسٹمز کی ملازمت پر لگی ہوئی تھی۔ محکمہ کسٹمز میں وہ چپراسی لگنے پر بھی تیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسٹم میں کام کرنے والے چپراسی بھی لاکھوں میں کھیلتے ہیں، لیکن اس محکمے میں ملازمت حاصل کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ایک روز اسے ایک ایسی درگاہ کا پتہ چلا جہاں سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹا تھا۔ وہ اگلے ہی دن وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دو بھاری پھاٹک ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ داہنی طرف والے پھاٹک پر ولی اللہ رحمانی اور بائیں طرف والے پھاٹک پر تانشے بابا لکھا تھا۔ دونوں پھاٹک کھلے ہوئے تھے۔ آئیے مہربان، داہنی طرف والے پھاٹک کے دربان نے کہا۔ یہ عزت و شرافت کا دروازہ ہے۔ دربان ادھیڑ عمر کا سیدھا سادہ شخص تھا۔ بائیں طرف والے پھاٹک پر بھی دربان موجود تھا۔ اگرچہ وہ بڈھا آدمی تھا، تاہم خاصا چلتا پرزا اور خراٹ نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ دھوکہ نہ کھا جانا نوجوان، اس نے تیکھی آواز میں کہا۔ سنبھال کر قدم رکھنا، شرافت کے اس دروازے میں شر اور آفت بہت ہے۔ ادھر آؤ، یہ دولت اور نام و نمود کا دروازہ ہے۔ آصف خان نے دیکھا کہ بائیں پھاٹک کی اندرونی جانب ایک خوبرو حسینہ شاہ بلوط کے پیڑ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ چہرے پر تھا، دو مخروطی انگلیاں ناک کے اوپر تھیں اور دو انگلیوں سے اس نے اپنا دھوپ کا چشمہ اوپر کر رکھا تھا۔ چشمے کے شیشوں پر سورج کی شعاعیں منعکس ہو رہی تھیں۔ پورے بالوں والی اس حسینہ کے چہرے پر فکر مندی پائی جاتی تھی۔ آصف خان نے پھاٹک پر لکھے ہوئے نام پر دوبارہ نظر ڈالی اور بوڑھے دربان سے پوچھا، یہ تانشے بابا کس ملک کے باشندے ہیں؟ تانشے بابا بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ ان کے پاس دنیا کے 150 ملکوں کی کنجیاں ہیں۔ بوڑھے دربان نے جواب دیا، ادھر سے یوں ٹیڑھے چلے آؤ۔ دوسرے دربان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹیڑھے راستوں پر چلنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ رحمانی صاحب کے پاس پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ بوڑھے دربان نے کہا، سیدھا ہوا تو کیا ہوا، نویں منزل پر بھی تو ہے اور لفٹ کوئی نہیں ہے۔ اکثر لوگ تیسری چوتھی منزل سے ہی پلٹ آتے ہیں، جبکہ تانشے بابا تہہ خانے میں فروکش ہیں۔ تہہ خانے میں کیوں؟ آصف خان نے پوچھا۔ جواب ادھیڑ عمر دربان نے دیا، ہر رینگنے والی اور مٹی چاٹنے والی مخلوق زمین کے اندر رہتی ہے۔ ہش، بے ادب، بوڑھے دربان نے برہمی سے کہا، دنیا کے سارے خزانے زمین کے اندر سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ دونوں دربان بحث کر رہے تھے اور آصف خان اپنی داہنی سمت استادہ عمارتوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کثیر المنزلہ اور عجیب عمارتیں تھیں۔ تقریباً ہر عمارت کے اوپر گنبد یا مینار بنے ہوئے تھے۔ ایک عمارت کی بالائی منزل پر غالباً مسجد بنی ہوئی تھی۔ آصف خان سوچنے لگا کہ اتنی بلند عمارت پر، جس میں لفٹ بھی نہیں تھی،
5 वक्त کی نماز پڑھنے کون جاتا ہوگا؟ عزت و شرافت کا دروازہ اس طرف ہے۔ شر اور آفت سے بچو نوجوان، بوڑھے دربار نے کنونسنگ کی۔ عزت فقط دولت سے ہے اور دولت کا دروازہ یہ ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو تانشے بابا کی سیکرٹری سے پوچھ لو۔ اس نے نوجوان حسینہ کی طرف اشارہ کیا۔ آصف خان نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ تانشے بابا اور اتنی حسین سیکرٹری؟ دو متضاد چیزیں تھیں۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سیکرٹری شاہ بلوط کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سیکرٹری کے ساتھ تو ایک سجے ہوئے دفتر کا تصور ابھرتا تھا۔ آصف خان نے اپنی حیرت کو ایک طرف کر دیا اور خوبرو حسینہ سے بات کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا۔ آپ تانشے بابا کی سیکرٹری ہیں؟ اس نے حسینہ کے قریب جا کر پوچھا۔ حسینہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں ذرا دھوپ سیکنے باہر آئی تھی، خانے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ کیا میں تانشے بابا سے مل سکتا ہوں؟ سیکرٹری نے ایک دور افتادہ محرابی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے سے اندر چلے جاؤ، سامنے خانے کی سیڑھیاں نظر آ جائیں گی۔ خانے میں تاریکی ہے، نچلی سیڑھی پر رک جانا۔ جب تاریکی سے دل مانوس ہو جائے تو بائیں طرف مڑ جانا۔ دل مانوس ہو جائے؟ آصف خان نے حیرانی سے کہا۔ غالباً آپ آنکھیں کہنا چاہتی ہیں۔ میں دل ہی کہنا چاہتی تھی۔ آنکھیں صرف ظاہری چیزیں دیکھتی ہیں اور دل اندرونی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی بات آصف خان کی سمجھ میں نہیں آئی، تاہم قبل اس کے کہ وہ مزید سوال کرتا حسینہ ایک طرف چل دی۔ آصف خان پتھریلی روش سے ہوتا ہوا اس محرابی دروازے کی طرف بڑھا جس کی طرف حسینہ نے اشارہ کیا تھا۔ اس وقت وہ گہرے رنگ کی جیکٹ، سفید ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ محرابی دروازے کے باہر جلی حروف میں تان لکھا ہوا تھا اور دروازے کی اندرونی جانب شے لکھا تھا۔ دونوں کو ملا کر تانشے بنتا تھا، لیکن آصف خان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تانشے کے دونوں جز دو مختلف جگہوں پر کیوں لکھے ہوئے تھے۔ شاید اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ دروازے کے سامنے کا کچھ حصہ روشن تھا، سیڑھیاں تاریک تھیں، نیچے تاریکی میں کسی کا حرکت کرتا ہوا ہاتھ نظر آ رہا تھا، پیچھے کسی انسان کے دھندلے نقوش بھی تھے۔ آصف خان اسے پہلی نظر میں ایک بچہ ہی سمجھا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ رک گیا۔ جب اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص فرش پر بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو قریبی دیوار پر یہ الفاظ لکھے دکھائی دیے: عبدالطاغوت تانشے بابا، ظلمت سے محبت کرنے والوں کا پیر کامل۔ یہ الفاظ تاریکی میں چمکنے والے پینٹ سے لکھے گئے تھے۔ آصف خان نے بھویں سکیڑی اور سوچا کہ شاید وہ غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ عبدالطاغوت کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ظلمت سے محبت کا مفہوم بہت واضح تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کشمکش سی جاری ہو گئی۔ اگرچہ وہ رند مشرب نوجوان تھا، تاہم ابھی اس کا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ دفعتاً فرش نشین شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا: تاریکی سے ڈرتے ہو؟ آصف خان کو یوں لگا جیسے اس شخص نے اس کی غیرت کو للکارا ہو۔ اس نے کہا: تاریکی سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ ظلمت سے محبت کا کیا مفہوم ہے؟ ظلمت اور تاریکی ایک ہی چیز ہے، فرش نشین بولا۔ دنیا کی دولت اور آسائش کی تمنا ہے تو تاریکی سے پیار کرو، ظلمت سے پیار کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اگر فاقہ مستی منظور ہے تو پلٹ جاؤ۔ دولت اور آسائش آصف خان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ وہ اسی مقصد کے حصول کے لیے یہاں آیا تھا، لہٰذا پلٹ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے فرش نشین سے راستہ پوچھا اور تاریکی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ 15 قدم چلنے کے بعد اس کے کانوں میں کچھ ملی جلی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں ایک کمرے سے آ رہی تھیں جو بائیں طرف واقع تھا۔ آصف خان نے کمرے میں قدم رکھا تو تاریکی میں اسے بہت سارے لوگوں کے دھندلے نقوش دکھائی دیے۔
وہ ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے عجیب و غریب الفاظ کا ورد کر رہے تھے۔ ان کا رخ ایک مسند کی طرف تھا جس پر غالباً تانشے بابا بیٹھا تھا۔ جن الفاظ کا وہ لوگ ورد کر رہے تھے، آصف کو اس میں سے فقط لفظ یا ہی سمجھ میں آیا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور بولا، یا اسفل السافلین کا ورد کرو، یا اسفل السافلین کا ورد کرو۔ اس شخص کا انداز تحکمانہ تھا۔ کس چیز کا ورد؟ آصف خان نے پوچھا۔ یا اسفل السافلین۔ شخص مذکور نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کا تلفظ ادا کیا۔ اور زیادہ سوال نہیں کرو۔ آصف خان کو خیال آیا کہ اس نے یہ لفظ کہیں سنا ضرور تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سنا تھا، نہ ہی اسے ان الفاظ کا مطلب معلوم تھا۔ بہرحال وہ بھی ورد کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یا اسفل السافلین۔ یہ سلسلہ پون گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد لوگ تانشے بابا کے پاس جاتے، نذرانے پیش کرتے، اپنا مسئلہ بیان کرتے، بابا کی ہدایات سنتے اور اٹھ کر رخصت ہو جاتے۔ کمرے کی فضا میں ایک پراسرار سی موسیقی بجنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیر اور مرید کی گفتگو دیگر حاضرین کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آصف خان کی جیب میں صرف 7 روپے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے وہ 7 روپے بابا کو پیش کیے اور تاریکی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ تانشے بابا مسند پر بیٹھا تھا۔ سائل مسند کے سامنے رکھے ہوئے پٹرے پر بیٹھتا تھا، جو مسند سے کم و بیش 6 انچ چھوٹا تھا۔ آصف خان صرف اتنا دیکھ سکا کہ تانشے بابا ایک سیاہ ریش اور پرہیبت شخص تھا۔ اس کے سر پر ٹوپی یا پگڑی تھی۔ ایک سیاہ چادر ٹوپی کے اوپر سے ہوتی ہوئی نیچے تک آتی تھی۔ اس چادر سے بابا کے چہرے کے گرد ایک ہالہ سا بنا ہوا تھا۔ تاریکی اور سیاہ چادر کی وجہ سے اس کی شکل و شباہت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، تاہم اس کی آنکھیں نہایت چمکدار تھیں اور تاریکی میں بھی چمکتی تھیں۔ پہلی دفعہ آئے ہو؟ بابا اس کے نذرانے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، پھر اثبات میں جواب پا کر بولا، کم سے کم الفاظ میں مقصد بیان کرو۔ بے روزگار ہوں، آصف خان نے کہا، کسٹم کے محکمے میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم کتنی ہے تمہاری؟ انٹر پاس ہوں۔ 50,000 روپے خرچ ہوں گے؟ میرے آقا و مولا، میرے پاس تو 50 روپے بھی نہیں ہیں۔ بچہ، یہ رش رش کا زمانہ ہے، پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ رش رش، صفا رش اور رش وط۔ بابا نے رش رش کا مفہوم واضح کیا۔ سفارش اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اس دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ 40 دن متواتر یہاں آتے رہو اور رقم حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہو۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو 40ویں دن تک کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ آقا، میں تو 40 سال تک اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا۔ میرا باپ ایک معمولی سرکاری ملازم ہے، اس نے مجھے کبھی 50 روپے بھی نہیں دیے۔ آتے رہو اور سوچتے رہو، بابا نے جلالی لہجے میں کہا۔ ہم بھی سوچیں گے، اس دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ 40 دن کی حاضری شرط ہے اور یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو۔ آصف خان نے یہ پیسے جیب میں رکھ لیے اور الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ جب وہ تہہ خانے سے نکل کر روشن دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی نظر شے پر پڑی۔ جب وہ باہر نکلا تو تان پر نظر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شے اور تان یعنی شیطان۔ باہر سے اندر جاتے وقت تان شے بنتا تھا اور اندر سے باہر نکلتے وقت شیطان بنتا تھا۔ گویا انسان دھوکے میں آ کر اندر جاتا تھا اور شیطان بن کر باہر نکلتا تھا۔ تانشے بابا در حقیقت شیطان بابا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آصف خان کے کانوں میں ایک نسوانی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں دھوپ کے چشمے والی سوگوار سی لڑکی کھڑی تھی۔ سنو، آصف خان نے اسے مخاطب کیا، تم شیطان بابا کی سیکرٹری ہو؟ لڑکی اپنے چست اور ماڈرن لباس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا میں تمہیں رحمانی بابا کی سیکرٹری لگتی ہوں؟ اس نے لفظ
शैतान बाबा पर कोई एतराज़ नहीं किया था। आसिफ खान ने कहा, मैं तो समझा था कि तानशे बाबा कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग होगा जो लोगों की मुरादें पूरी करता होगा। तानशे कहीं नहीं पहुंचता, लोग तानशे के पास पहुंचते हैं। तानशे के मुकर्रबीन पहुंचे हुए कहलाते हैं। यहाँ पर वो शख्स भी आता है जो शैतानी कामों में मुलव्विस है। स्मगलर, रिश्वतखोर और शराबी, कबाबी, अमीर कबीर, बदउनवान, सरकारी अफसर, गरीबों का खून चूसने वाला सरमायादार, ताकत के नशे में मस्त, नंगी पीठों पर कोड़े बरसाने वाले हुक्काम और तारीक राहों पर चलने वाले सियासतदान, सभी शैतान बाबा के मुरीद हैं। इनका रास्ता दूसरा है। ये लोग दीवाने खास में बैठते हैं। तुम जहाँ से होकर आ रहे हो वो दीवाने आम है। बाबा के इशारे पर बड़े बड़े ठेकों का फैसला किया जाता है। नाजायज़ तबादले, नौकरियाँ, बरतरफियाँ, तरक्कियाँ, ग़र्ज़िए के हर खिलाफ उसूल और शैतानी काम में बाबा का इशारा चलता है। आसिफ खान खुश होकर बोला, फिर तो मेरा काम भी हो सकता है। क्या कस्टम के अफसरान भी बाबा के मुरीद हैं? हर्राशी और मुर्तशी बाबा का मुरीद है, लड़की ने जवाब दिया। ज़्यादातर लोग बाबा के ज़रिए काम करवाना पसंद करते हैं क्योंकि इस तरह वो पकड़ धकड़ से महफूज रहते हैं। आसिफ खान के दिल में शैतान से दूर होने का जो ख्याल पैदा हुआ था वो महव हो गया। उसने सोचा कि वो कस्टम की नौकरी रिश्वत ही के लिए करना चाहता है और रिश्वत लेना शैतानी काम है और शैतानी काम किसी शैतान बाबा के ज़रिए ही हो सकता है। फिर उसने अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए सोचा कि जब उसके पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाएगी तो वो शैतान पर लानत भेज देगा, पाबंदी से नमाज़ें पंजगाना पड़ेगा और रद्द बला के लिए खूब सदका और खैरात करेगा। खूबरू सेक्रेटरी की फराहम करता मालूमात के बाद वो तानशे बाबा का दिल से मुरीद हो गया और उसके दरबार में हाज़िरी देने लगा। उसने तहैया कर लिया था कि वह हर सूरत में कस्टम की नौकरी हासिल करके रहेगा, ख़ास 50,000 के लिए कहीं डाका ही क्यों ना मारना पड़े, क्योंकि कस्टम में ऊपर की कमाई लाखों तक पहुंचती थी। एक रोज़ उसने अपने बाप से कहा, मैंने कस्टम में नौकरी के लिए सिफारिश लगाई है, उम्मीद है कि काम हो जाएगा। बेटे, इन चक्करों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। अशरफ खान ने कहा, कस्टम में नौकरी मिलना आसान काम नहीं है। आसान तो वाकई नहीं है। आसिफ खान ने बाप की हाँ में हाँ मिलाई। कोई भी अच्छी नौकरी सिफारिश या रिश्वत के बगैर नहीं मिलती। आसिफ का बड़ा भाई समद भी कमरे में मौजूद था। उसने कहा, हम ना सिफारिश का इंतज़ाम कर सकते हैं और ना रिश्वत का, इसलिए ऐसी नौकरी के बारे में सोचना ही बेकार है। ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो और जो भी मुनासिब नौकरी मिलती है वो कर लो। मैंने एक बहुत ही बाअसर शख्सियत से बात की है। आसिफ अपने गुस्से को दबाते हुए बोला। उसने मुलाजमत का पूरा यकीन दिलाया है, मगर कुछ रिश्वत देना पड़ेगी। तुम्हारा भाई ठीक कहता है, अशरफ खान ने कहा, हम रिश्वत का इंतज़ाम नहीं कर सकते। वैसे उस बाअसर शख्सियत का नाम क्या है? मैं नाम नहीं बता सकता, उसने नाम बताने से मना किया है। आप मुझे बतौर कर्ज ये रकम दे दें, मैं चंद महीनों के अंदर अंदर ये कर्जा अदा कर दूंगा। आसिफ की माँ राहिला बेगम बोली, अगर कुछ पैसे खर्च करने से अच्छी नौकरी मिल सकती है तो इनकार न करें। बेटा, कितने पैसे मांगते हैं वो? आसिफ खान तामुल करते हुए बोला, 50,000 रुपये। 50,000? अशरफ खान चौंक कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सकता। समद बोला, मालूम होता है कि ये किसी धोखेबाज के हत्थे चढ़ गया है वो शख्स, इसीलिए अपना नाम छुपाना चाहता है। हम तो सारी ज़िंदगी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, आसिफ ने तलखी से कहा। आपको सारी फ़िक्र इस बात की है कि मैं आपसे आगे ना निकल जाऊं। आप मेरे मामले में दखल ना दें। माँ ने पूछा, इतनी बड़ी रकम वापस कैसे करोगे? कस्टम में ऊपर की कमाई बहुत है माँ, चंद सालों में बारे न्यारे हो जाएंगे। कादिर अली बता रहा था कि जो लोग सही जगहों पर फिट हैं
وہ ایک دن میں 10,000 سے بھی زیادہ کماتے ہیں۔ ابا، اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ مجھے کہیں سے سود پر رقم لیتے ہیں یا اپنے فنڈ سے کچھ رقم نکلوا لیں۔ اشرف خان نے نفی میں سر ہلایا۔ سود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان بھوکا مر جائے مگر سود پر کبھی قرض نہ لے۔ رہا پروویڈنٹ فنڈ، تو اس میں شاید اتنی رقم نہ ہو۔ اگر کبھی میں نے فنڈ سے رقم نکلوائی تو صرف ریحانہ کی شادی کے لیے نکلواؤں گا۔ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر آپ ریحانہ کی شادی پر 50,000 روپے خرچ کر سکتے ہیں تو میری بہتری کے لیے بھی خرچ کرنے چاہیے۔ راحلہ بیگم نے کہا، بیٹیوں کی شادیاں ماں باپ کا فرض ہے، بیٹوں کا مستقبل سنوارنا بھی ماں باپ کا فرض ہے۔ آصف تیزی سے بولا، اور میں تو قرضہ مانگ رہا ہوں، ایک ایک پائی واپس کر دوں گا۔ میری بہتری سے پورے خاندان کی بہتری ہوگی۔ ایسا کریں، مکان پر قرضہ لے لیں۔ ابھی تو ہاؤس بلڈنگ کی قسطیں باقی ہیں، اشرف خان نے کہا، مزید قرضہ کون دے گا؟ تو پھر مکان بیچ دیں۔ یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں چوری کروں گا، ڈاکہ ماروں گا۔ لیکن یہ بات اس نے دل میں کہی اور غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ 30ویں روز تانشے بابا نے آصف خان سے پوچھا، رقم کا انتظام کر لیا؟ نہیں میرے آقا، آصف خان نے مایوسی سے جواب دیا۔ ماں باپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، ان پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان دنوں وہ سنجیدگی سے ڈکیتی کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں تانشے بابا سے مشورہ کیا جائے۔ بابے کا تو شعبہ ہی یہی تھا۔ آقا، میں ڈکیتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی نہیں، بابا نے بایاں ہاتھ بلند کیا۔ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کوئی زیور، کوئی نقدی؟ غریبوں کے گھر میں نقدی کہاں، مہینے بھر کا خرچہ ہوگا۔ کوئی تھوڑا سا زیور ضرور ہوگا، لیکن وہ اماں نے بہن کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کل گھر کا تمام زیور اور تمام نقدی نکال لاؤ اور اسفل السافلین کے حضور پیش کرو۔ یہ سن کر آصف خان قدرے پریشان ہوا۔ اس کے اندر تھوڑی بہت شرافت ابھی باقی تھی۔ اس نے کہا، آقا، اگر میں نے ایسا کیا تو میری ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تانشے بابا جلالی لہجے میں بولا، اگر تم زیور نہیں لاؤ گے تو کیا تمہاری ماں کو ابدی زندگی مل جائے گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہر شخص مر جاتا ہے، بابا نے کڑک کر کہا، خاک ہو جاتا ہے مٹی میں۔ ماں بھی مر جاتی ہے، باپ بھی مر جاتا ہے۔ اسفل السافلین کے دربار میں آئے ہو تو یہاں کے آداب بھی سیکھو۔ یہاں رشتوں کا خیال رکھنے والے بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اٹھ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ تم میری مریدی کے لائق نہیں ہو۔ تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے، نہ بلندی کے نہ پستی کے۔ تمہاری موت کسی بدروم میں واقع ہوگی اور 7 روز تک تمہاری لاش پڑی سڑتی رہے گی۔ آصف خان نے بابا کے پیر پکڑ لیے۔ آقا، میری تقصیر معاف کر دیجیے، جیسے آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ معافی کا فیصلہ کل ہوگا۔ نقدی اور زیور کے علاوہ ماں کی چادر اور باپ کی ٹوپی بھی لیتے آنا۔ آصف خان پوچھنا چاہتا تھا کہ چادر اور ٹوپی کی کیا ضرورت تھی، لیکن بابا کے جلال کو دیکھ کر چپ رہا۔ اس نے سوچا، جب نوکری لگ جائے گی اور اوپر کی آمدنی شروع ہو جائے گی تو وہ اس زیادتی کا ازالہ کر دے گا۔ نقدی اور زیور چوری کرنے میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ گو کے صندوق کو تالا لگا ہوا تھا، تاہم اس کی ماں چابیوں کے معاملے میں خاصی بے پرواہ واقع ہوئی تھی۔ اس نے زیور نکال کر صندوق کو دوبارہ تالا لگا دیا۔ ماں کی چادر اور باپ کی ٹوپی اٹھاتے وقت اسے تھوڑی سی الجھن ہوئی تھی، تاہم اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ تانشے بابا نے زیور کا معائنہ کیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا، پھر چادر آصف خان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ چادر لیتے وقت آصف خان کے ہاتھ کپ کپائے، مگر بابا کے جلالی حکم کے سامنے کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس نے چادر کو پھاڑنا شروع کیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔
اب ٹھیک ہے، بابا نے کہا۔ بندہ طاغوت ان جذباتی باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اب یہ ٹوپی لو اور اسے شٹل کاک کی طرح اچھالو۔ آصف خان نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور باپ کی ٹوپی اچھالنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد شیطان بابا نے اسے حکم دیا کہ وہ چادر کی دھجیوں کو اکٹھا کرے، ٹوپی ان کے اوپر رکھے اور خود ٹوپی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ آصف خان لمحے بھر کے لیے ہچکچایا، پھر بابا کے حکم کے موافق چادر کی دھجیوں کے اوپر ٹوپی رکھ کر اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب بابا نے اس سے ان الفاظ میں عہد لیا: میں بندہ اسفل السافلین، بندہ طاغوت، بندہ حس و خبث، تانشے بابا کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی خونی رشتے اور دوستی کے رشتے کی پرواہ نہیں کروں گا، دولت کو سجدہ کروں گا اور رشتوں کو ٹھوکروں میں رکھوں گا۔ دولت جنت ہے، دولت نہ ہو تو زندگی جہنم ہے۔ مرتے دم تک تانشے بابا کا فرما بردار اور وفادار رہوں گا، ان کے حکم سے سرتابی کروں تو جہنم میں گرایا جاؤں۔ عہد مکمل ہو گیا تو بابا نے کہا: 15 دن کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے تمہاری نوکری کی بات کر لی ہے۔ پہلے سال تمہیں جو بالائی آمدنی ہوگی اس میں سے نصف پر اس درگاہ کا حق ہوگا۔ آصف خان جوش مسرت سے بابا کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے سوچا اب وہ خوب دل کھول کر اپنی حسرتیں پوری کرے گا۔ بابا نے اپنے چوغے سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور آصف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: یہ میرے ایک مرید کا کارڈ ہے، بہت بڑا افسر ہے، کل اس کے پاس چلے جانا، یہ تمہیں ساری بات سمجھا دے گا۔ آصف خان نے تاریکی میں کارڈ پر نظر ڈالی مگر کچھ پڑھ نہ سکا۔ آقا، اس افسر کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے؟ کارڈ کی پشت پر میں نے اپنی مہر لگا دی ہے۔ اس روز آصف خان اس تاریکی سے باہر نکلا تو اسے دنیا بڑی خوبصورت اور روشن لگی، لیکن اس کے دل میں ایک خفیف سی کسک اس بات کی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت پیروں تلے رون ڈالی ہے۔ لیکن اس کا اثر دیر پا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس کی چشم تصور خوبصورت بنگلہ، شاندار کار، حسین بیوی اور پرآسائش زندگی کی جھلکیاں دیکھ رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اگر وہ گھر گیا تو بڑی لان تان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نوکری ملنے تک گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ وہ رات اس نے ایک دوست کے گھر گزاری اور اگلی صبح تیار ہو کر اس افسر کے دفتر پہنچ گیا جس کا کارڈ تانشے بابا نے اسے دیا تھا۔ افسر نے اسے 2 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا، پھر اندر بلایا اور خاصی بیزاری سے پوچھا: تم یہ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آصف خان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا مقصد کیا تھا اور اس کا کیا جواب دے۔ تبھی اسے اپنے عہد نامے کے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے کہا: سر، دولت جنت ہے اور جنت نہ ہو تو زندگی جہنم ہے۔ افسر نے ہونٹ بھینچ کر اسے گھورا: تو گویا جنت عرضی کی خاطر یہ ملازمت کرنا چاہتے ہو؟ جی سر، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، افسر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ درخواست ٹائپ کروا کے لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس پوسٹ کے لیے موزوں رہو گے۔ سنو، میرے اسٹینو سے درخواست ٹائپ کروا لو، کہاں دھکے کھاتے پھرو گے؟ اس نے انٹرکام پر ایک بٹن دبایا اور کہا: اعجاز صاحب، ایک لڑکے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ کل اخبار میں ہمارے محکمے کا جو اشتہار ضرورت ہے کہ عنوان سے چھپا ہے اس کے حوالے سے اسے ایک درخواست ٹائپ کر دیں۔ بھائی مجھے اس کا نام معلوم ہے، یہ خود ہی آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے نام اور کوالیفیکیشن پوچھ لیں اور اس کے مطابق درخواست بنا دیں، اور ہاں ذرا انٹرویو لے کر دیکھ لیں کہ یہ کس پوسٹ کے لیے موزوں ہے۔ اس نے دوسری طرف کی بات سنی اور گہرا سانس لیا۔ ہاں بھائی، رکھنا ہے، پیر صاحب کا حکم ہے۔ اس نے انٹرکام بند کیا تو آصف نے دانت نکالتے ہوئے کہا: سر، میرا نام آصف خان ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ افسر نے برہمی سے کہا: اعجاز صاحب کے پاس چلے جاؤ
اور درخواست ٹائپ کروا کے انہیں کو دے جانا۔ میں بہت مصروف ہوں۔ آصف خان اسٹینوگرافر کے پاس چلا گیا۔ اس کا نام اعجاز علی تھا۔ اس نے بڑی باریکی سے آصف کا انٹرویو لیا اور پھر درخواست ٹائپ کر کے اس پر دستخط کروائے اور بولا، اگر تم گریجویٹ ہوتے تو اسسٹنٹ انسپکٹر کی پوسٹ کے لیے درخواست دے سکتے تھے۔ پھر بھی میں نے تمہاری درخواست انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بنائی ہے۔ 25 تاریخ کو انٹرویو کے لیے آ جانا۔ سر، کام بن جائے گا نا؟ تمہارا کام بن چکا ہے، یہ سب تو رسمی کارروائی ہے۔ 25 تاریخ کو انٹرویو ہوا اور اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آصف خان نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ 2 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس کی ڈیوٹی ایک ایسی کھڑکی پر لگائی گئی جس پر یہ حدیث لکھی تھی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے۔ چند روز تک آصف خان اس عبارت کو پڑھ پڑھ کر پریشان ہوتا رہا۔ بالآخر اس نے آفس سپرنٹینڈنٹ سے کہا، جناب، یا تو یہ تختی اس کھڑکی سے ہٹا دیں اور یا میری ڈیوٹی کسی اور کھڑکی پر لگا دیں۔ ادھیڑ عمر سپرنٹینڈنٹ نے کہا، یہ تختی نیک لوگوں کے لیے ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جناب، جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے لپکنے لگتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ ذرا سا آگے جھکا اور ہولے سے بولا، تو پھر مت لیا کرو۔ جی، کیا کہا؟ میاں، یہ تختی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اگر نیک ہو تو لو مت، اور اگر نیک نہیں ہو تو ڈرو مت۔ آصف خان نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ نیک تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت نیکی تمہارے اندر باقی ہے۔ گھبراؤ نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے، سپرنٹینڈنٹ نے کہا، پھر انگوٹھی سے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ پیا کرو۔ جی؟ آتش سیال پیا کرو، سپرنٹینڈنٹ نے رازداری سے کہا۔ جب انسان کے اندر آگ بھڑک اٹھے تو باہر کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی شام تمہیں ساتھ لے چلیں گے۔ ہم نے ایک فلیٹ اسی مقصد کے لیے رکھا ہے، اس میں اور بھی رنگینیاں ہیں، ہم اسے لگژری ہاؤس کہتے ہیں۔ آصف خان نے حیرت سے سپرنٹینڈنٹ کی باتیں سنی۔ اسے وہ ایک عیالدار اور پرہیزگار آدمی سمجھتا تھا۔ میری رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے پھر کسی روز آپ کے ساتھ چلوں گا، آصف خان نے کہا۔ آج کل میں ایک دوست کے گھر رہ رہا ہوں۔ وہ پرانی وضع کے لوگ ہیں، 8:30 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں اور 10 بجے بستروں میں گھس جاتے ہیں۔ مجھے ان کے رسم و رواج کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تمہاری اپنی فیملی کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہے، آصف خان نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ ان سے تھوڑی سی انبن ہے۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران میں اس نے گھر کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ زیور کی گمشدگی کے انکشاف سے اس کے ماں باپ پر کیا گزری تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس بات کی کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ واضح طور پر یہ اس عہد کا اثر تھا جو اس نے تانشے بابا کے ساتھ کیا تھا۔ تاہم اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کے پاس معقول رقم جمع نہیں ہو جائے گی اس وقت تک وہ گھر میں رقم نہیں رکھے گا۔ بالائی آمدنی شروع ہو چکی تھی مگر ابھی اس آمدنی کی رفتار سست تھی۔ دستک کی آواز پر ریحانہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنے بھائی آصف کو دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آصف نے پورے 1 سال بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ اس وقت اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو 1 سال پہلے گھر سے فرار ہوتے وقت پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن ریحانہ کی بے رخی کی پرواہ کیے بغیر اندر گھس گیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور گھر کے تمام افراد کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر ہر شخص نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ آصف خان نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر حیرت اور نفرت کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ اس نے سلام کیا مگر کسی نے اسے جواب نہیں دیا۔ صمد نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھتے ہوئے بولا، ابا اسے کہیں کہ یہاں سے نکل جائے، اس گھر میں اس کے لیے، خصوصاً ایک چور کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اشرف خان نے شعلہ بار نظروں سے آصف کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بول سکا۔ ریحانہ نے غصے سے کہا،
اب کون سا منہ لے کر اس گھر میں آئے ہو؟ ماں اور بہن کا زیور چراتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خوف نہیں آیا؟ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ آصف نے ٹھٹائی سے کہا، میں نے زیور چوری نہیں کیا، عاریتاً لیا تھا، اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ یہ سن کر سمت غصے سے باہر ہو گیا اور بھائی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، ذلیل آوارہ، چوری اور سینہ زوری، نکل جا یہاں سے۔ آصف نے بائیں ہاتھ سے بھائی کا وار روکا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، کتنی قیمت تھی اس زیور کی؟ اشرف خان جلدی سے اٹھ کر دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ راحلہ بیگم بھی کھڑی ہو گئی اور بولی، اب کیا فائدہ قیمت پوچھنے کا، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ سمد نے چیخ کر کہا، بغیرت کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں ملا تو گھر واپس آ گیا۔ ریحانہ نے کہا، امی موت کے قریب پہنچ گئی تھیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، لیکن تمہیں ان باتوں کی کیا پرواہ؟ اشرف خان کی جہاں دیدہ نظروں نے اندازہ لگایا کہ اس کا بیٹا مجبوری کے تحت واپس نہیں آیا تھا، بات کچھ اور تھی۔ اس نے سب کو چپ کرایا اور آصف خان سے پوچھا، تم زیور کی قیمت کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے زیور چوری نہیں کیا تھا، عاریتاً لیا تھا۔ قیمت تو یوں پوچھ رہا ہے جیسے ابھی ادا کر دے گا۔ سمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، وہ زیور 15,000 سے زیادہ کا تھا۔ اس نے مبالغہ آمیزی کی۔ آصف نے شاپنگ بیگ میں سے 10,000 کی 2 کٹیاں نکالی اور انہیں بھائی کے منہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ پورے 20,000 روپے ہیں، تمہاری 2 سال کی تنخواہ کے برابر، بالکل اصلی نوٹ ہیں۔ کمرے میں یکایک سکوت طاری ہو گیا۔ ہر شخص کی نظریں نوٹوں کی کٹیوں پر مرکوز ہو گئیں۔ چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ سمد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے کہیں ڈاکہ تو نہیں مارا؟ پہلے چور بنایا، اب ڈاکو بنا دیا؟ آصف باپ کے ہاتھ پر نوٹوں کی کٹیاں رکھتے ہوئے بولا، اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مجھے کسٹمز میں نوکری مل گئی ہے۔ آصف بھائی سوری، ریحانہ نے ہولے سے کہا، پتہ نہیں میں نے غصے میں آپ کو کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ آصف خان نے دل میں کہا، ابھی تو سب سوری کہیں گے، اس بے غیرت اور چور کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، یہ میری نہیں، اس دولت کی عزت افزائی ہوگی۔ ارے بیٹا، تم کھڑے کیوں ہو؟ ماں نے کہا، بیٹھو نا۔ باپ نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ ریحانہ بیٹی، بھائی کے لیے ایک پلیٹ لے آنا، کھانا تو کھاؤ گے نا؟ آصف دل میں مسکرایا۔ ماں اور باپ کی نفرت انگیز نظریں ہنوز اس کے چشم تصور کے سامنے تھیں۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ ماں کی چادر کی دھجیاں پکھیر رہا تھا اور باپ کی ٹوپی اچھال رہا تھا۔ شیطان نے اس کے کان میں کہا، تم ابس اپنی اس حرکت پر افسوس کرتے رہے، دیکھا تم نے؟ دولت کی جھلک دیکھتے ہی پہلے یہ لوگ تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اب سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں سارا کھیل ہی دولت کا ہے۔ اگر تم نے دولت کی خاطر ایک سوتی چادر پھاڑ ڈالی یا ایک اونی ٹوپی اچھال دی تو کچھ برا نہیں کیا، یہاں ہر شخص یہی کرتا ہے۔ ریحانہ نے کہا، امی، آصف بھائی کے لیے ہوٹل سے کچھ منگوا لیں، گھر میں تو صرف دال پکی ہے۔ سمد کا منہ لٹک گیا تھا اور اجنبیوں کی طرح ایک طرف کھڑا آصف کی آؤ بھگت کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے سب بھول ہی گئے تھے۔ آصف نے شاپنگ بیگ سے کچھ اور نوٹ نکالے اور ریحانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ 5,000 روپے تم رکھ لو، لایا تمہیں سمد بھائی کے لیے تھا، مگر شاید یہ چور ڈاکو کا پیسہ لینا پسند نہ کریں۔ 5,000 روپے؟ ریحانہ نے حیرانی سے کہا، پورے کے پورے رکھ لوں؟ لاؤ میں سنبھال کے رکھ دیتی ہوں۔ راحلہ بیگم نے جلدی سے بیٹی کے ہاتھ سے نوٹ لے لیے، جیسے ڈر ہو کہ آصف وہ رقم واپس ہی نہ لے لے۔ اس رقم سے تمہارے جہیز کے لیے شوق واشنگ مشین آ جائے گی۔ پھر وہ سمد کی طرف مڑی، سمد بیٹا، دوڑ کر ہوٹل سے مرغی کا سالن لے آؤ، تمہارا بھائی بہت عرصے کے بعد گھر آیا ہے۔ سمد نے غصے سے ہونٹ بھینچے اور کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آصف نے بے نیازی سے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر ہو رہی ہے؟ باپ نے حیرانی سے کہا، کیا گھر میں نہیں رہو گے؟ ابھی تمہیں سلام کرنے اور قرضہ اتارنے آیا ہوں، کسی روز گھر بھی آ جاؤں گا۔
لو سنو تو، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ماں نے کہا۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے باہر رہنے کی باتیں کر رہا ہے۔ سامان وغیرہ ہوگا، اشرف خان نے کہا، کل لے آئے گا، اتنا نادان نہیں ہے میرا بیٹا۔ آصف نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اپنے زیور کے بارے میں تو بہت جذباتی ہو رہے تھے اور سخت پریشان تھے، لیکن اس رقم کے بارے میں انہوں نے کوئی چھان بین نہیں کی تھی جو اس نے دوسروں کی جیبوں سے نکالی تھی۔ ان دنوں وہ ایک دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا اور سر دست اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے تانش بابا سے رابطہ قائم کر رکھا تھا اور 10-15 روز کے بعد ایک دفعہ ضرور اس کی درگاہ میں حاضری دینے جاتا تھا۔ نیز وہ اپنے وعدے کے مطابق بالائی آمدنی کا نصف حصہ باقاعدگی سے بابا کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ ایک شام عدیر عمر سپرنٹینڈنٹ اسے اپنے خصوصی اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ اس آراستہ لگژری فلیٹ میں تفریح اور آسائش کی ہر شے موجود تھی۔ یہ 3 بیڈ اپارٹمنٹ ہے، سپرنٹینڈنٹ اسے کمرے دکھاتے ہوئے بولا۔ اس کا نام انیس علی تھا اور وہ نہایت کھاک قسم کا آدمی تھا۔ ہر بیڈ روم میں ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فریج، ایئر کنڈیشنر، رنگین ٹی وی، VCR اور اٹیچ باتھ روم کی سہولت موجود ہے۔ آصف خان ایک کمرہ دیکھ رہا تھا اور تعریفی انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے ایک فریج کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر امپورٹڈ شراب کی بوتلیں رکھی دکھائی دیں۔ انتظام تو خاصا معقول ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ کرائے کا اپارٹمنٹ ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ اس اپارٹمنٹ کا مالک ہمارے محکمے کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ یہ ایک طرح کی تفریح گاہ ہے۔ اسے ماہوار یا یومیہ کرائے کی بنیاد پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اسے کلب کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، لیکن بہت خاص قسم کا کلب۔ اس کے ممبروں کی تعداد درجن بھر کے لگ بھگ ہے اور صرف محکمے کے لوگ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، اور وہ بھی خاص لوگ۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کشادہ اور روشن نشست گاہ میں جا بیٹھے۔ انیس علی نے ایئر کنڈیشنر آن کر دیا اور شاندار صوفے پر دھم سے گرتے ہوئے بولا، دیکھو پیارے، میں تو ایک بات جانتا ہوں، انسان پیسہ کمائے تو زندگی کو انجوائے بھی کرے، ورنہ تو عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب ہی عذاب؟ اب دیکھو نا، اگر آدمی 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد سیدھا گھر چلا جائے تو بیوی کی بک بک اور بچوں کی چک چک اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو 2-4 گھنٹے تفریح بھی کر لینی چاہیے۔ کیا ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں؟ تقریباً، انیس علی نے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ عورت کے کئی روپ ہیں۔ اگر انسان عورت سے مستقل معاہدہ کر لے تو وہ عذاب بن جاتی ہے، اور اگر معاہدہ عارضی ہو تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بن جاتی ہے۔ اس کا تجربہ تمہیں تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ جی؟ میں نے روانہ ہونے سے پہلے فون کر دیا تھا، وہ پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ آصف خان ادھیڑ عمر انیس علی کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، انیس صاحب، آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور مجلسوں میں بھی جاتے ہیں۔ انیس علی ہولے ہولے سر ہلانے لگا اور کچھ دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد بولا، ویسے سچ پوچھو تو مجھے مرنے کے بعد کسی پکڑ دھکڑ کا یقین نہیں ہے۔ اپنا تو مذہب بھی یہ ہے کہ بابر باعش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، لیکن بزرگوں کی باتیں سن کر کبھی کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاطاً ادھر کا رخ بھی کر لینا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ادھر پکڑے گئے تو کچھ نہ کچھ کریڈٹ کا نکل ہی آئے گا، اس لیے کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرو اور صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کرو۔ کبھی یتیموں کو کھانا کھلا دیا اور کبھی بیواؤں کی مدد کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ حرام کی کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آصف خان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بھائی، تو حرام کی کمائی میں سے صدقہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی پوری تنخواہ خیرات کر دیا کرو۔ میرا تو شروع سے یہی طریق ہے، ہر ماہ اپنی پوری تنخواہ یتیموں اور بیواؤں میں خیرات کر دیتا ہوں۔ ویسے حرام کی کمائی میں سے بھی خیرات کرتا ہوں، لیکن صرف خبیثوں اور موالیوں پر۔ تم بھی یہی کیا کرو۔ دیکھوں گا
آصف خان نے کہا، شروع میں تو مجھے آگ کے شعلے نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ میں تو جب ہی کہہ دیا تھا کہ آہستہ آہستہ عادی ہوتے جاؤ گے، یہ سب سوچ کی بات ہے۔ اسی لمحے اطلاعی گھنٹی گنگنائی۔ آصف خان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے 2 خوش پوش اور رنگ برنگی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سیدھی بیوٹی پارلر سے چلی آ رہی ہیں۔ دونوں نے جدید طرز کے شوق اور چست لباس پہن رکھے تھے۔ ایک نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا، اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی، دوسری ٹین ایجر معلوم ہوتی تھی۔ آصف خان نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ میک اپ میں نہ ہوتی تو ایک کھلنڈری سی اسکول گرل لگتی۔ چشمے والی لڑکی نے کہا، ہم انیس صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ آصف خان نے ان کے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ انیس صاحب آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں۔ ہیلو انیس صاحب، چشمے والی لڑکی ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بولی، یہ میری فرینڈ انیلا ہے۔ انیلا نے جھجکتے ہوئے انیس علی کو سلام کیا اور پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آصف، یہ ممتاز ہے، انیس علی نے تعارف کرایا، اور یہ اس کی دوست انیلا ہے۔ تمہاری طرح یہ بھی پہلی مرتبہ یہاں آئی ہے۔ آصف نے ممتاز اور انیلا کے سلام کا جواب دیا اور چند لمحوں تک رسمی کلمات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ کچھ کھانے اور پینے کا انتظام کرنا چاہیے، انیس علی اٹھتے ہوئے بولا۔ ممتاز، آؤ تھوڑی سی مدد کرو۔ ممتاز انیس علی کو ایک طرف لے گئی اور سرگوشی میں کچھ بات کرنے لگی۔ آصف خان انیلا کی طرف دیکھنے لگا جو گھٹنوں میں ہاتھ دیے سہمی سی بیٹھی تھی۔ اس کے اوپری ہونٹ پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اس کبوتری کی طرح لگ رہی تھی جو اچانک دام میں پھنس گئی ہو۔ آصف خان اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ حسین اور معصوم لڑکی بھیڑیوں کی اس کچھار میں کیوں آن پھنسی ہے۔ ارے تم دونوں تو چپ بیٹھے ہو۔ آصف ممتاز کی آواز سن کر چونکا۔ انیلا، تم انیس صاحب کے ساتھ کچن میں چلی جاؤ، انہیں مدد کی ضرورت ہے، میں آصف کے پاس بیٹھتی ہوں۔ انیلا اٹھ کر جانے لگی تو آصف کو یوں لگا جیسے اس کی جان بھی انیلا کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ ممتاز نے سائڈ کی طرف سے تاش کی گڈی نکال کر میز پر پھینکی اور خوابگاہ کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی، تم جب تک پتے پھینٹو۔ آصف خان نے پیکٹ سے پتے نکالے اور انہیں بے خیالی سے پھینٹنے لگا۔ اس کی توجہ انیلا کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ممتاز واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 گلاس اور 1 بوتل تھی۔ اس نے دونوں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا مشروب انڈیلا اور 1 گلاس آصف کے سامنے رکھ دیا۔ لگا کر کھیلو گے یا ویسے ہی؟ اس نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ آصف نے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ پی کے دیکھو، ممتاز نے ایک ادا سے کہا۔ انیس اسے آتش سیال کہتے ہیں اور میں آب حیات کہتی ہوں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں یہ چیز پیتا ہوں؟ یہاں جو بھی آتا ہے اسے یہ چیز پینا ہی پڑتی ہے۔ یہ اچھی زبردستی ہے۔ یہ زبردستی نہیں، ماحول کی آواز ہے، ممتاز نے کہا۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی نماز پڑھنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اس مثال کا پینے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان ماحول کے رنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بہت کچھ بھولنا چاہتے ہیں، اور یہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بھولنے میں مدد دیتی ہیں۔ آصف نے پوچھا، لوگ کیا بھولنا چاہتے ہیں اور یہاں کون سی 3 چیزیں ہیں جو انہیں بھولنے میں مدد دیتی ہیں؟ ممتاز ایک سپ لیتے ہوئے بولی، مختلف لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو بھولنا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کی بدصورتی کو اور کوئی اپنی بدصورتی کو بھولنا چاہتا ہے، کوئی جوانی کو، کوئی بڑھاپے کو، کوئی گناہوں کو اور کوئی زندگی کی تلخیوں کو بھولنا چاہتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں، ایک تمہارے ہاتھ میں، ایک میرے ہاتھ میں اور ایک تمہارے سامنے۔ آصف نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تاش کی گٹی کو اور ممتاز کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جام کو دیکھا، یعنی شراب اور جوا۔ اس نے کہا، اور سامنے کون سی چیز ہے؟ جہاں آنکھوں سے کام چل سکتا ہو
وہاں زبان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لاؤ پتے بانٹو۔ آصف اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے پتے بانٹے اور دونوں رمی کھیلنے لگے۔ آصف 2 بازیاں ہار گیا۔ ممتاز کھیل میں بھی تیز تھی اور باتوں میں بھی۔ اس نے آصف کو کھیل اور باتوں میں الجھائے رکھا۔ پون گھنٹے کے بعد آصف کو خیال آیا کہ باورچی خانے کا کام کچھ طویل ہو گیا ہے۔ اس نے ممتاز سے کہا، پتہ نہیں یہ لوگ باورچی خانے میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹکے بنا رہے ہوں گے۔ ممتاز پتہ پھینکتے ہوئے بولی، کوئی آواز نہیں آ رہی، یہاں ہر کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ چند لمحوں کے بعد انیلا ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ پلیٹوں میں بھنے ہوئے ٹکے اور سلاد رکھا تھا۔ ایک ٹرے انیس علی کے ہاتھ میں بھی تھی۔ آصف نے انیلا کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر لیں اور پیر کا انگوٹھا قالین میں چبھ ہونے لگی۔ خوب، انیس علی ٹرے رکھتے ہوئے بولا، بازی گرم معلوم ہوتی ہے۔ کون جیت رہا ہے؟ آصف نے اپنے پتے میز پر پھینک دیے اور بولا، 2 بازیاں ہار چکا ہوں اور تیسری ہارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لو ٹکے کھاؤ۔ انیس علی پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، شروع میں سبھی ہارتے ہیں، لو بھائی ممتاز تم بھی لو۔ آصف انیلا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کرے اور کیا بات کرے۔ انیلا کا شرمیلا پن بھی گفتگو شروع کرنے میں مانع ہو رہا تھا۔ انیس علی نے اس کی کیفیت محسوس کر لی اور ایک طرف لے جا کر پوچھا، کیا بات ہے آصف؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو۔ کوئی خاص بات نہیں، میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ انیس علی نے شراب کے اس گلاس کی طرف دیکھا جو ممتاز نے آصف کے لیے بھرا تھا لیکن جو کا تو رکھا تھا۔ میاں، جھجک دور کرنے والی چیز کو تو تم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے کہا، بات کیسے کرو گے؟ کیا شراب پینے سے جھجک دور ہو جاتی ہے؟ جھجک کے علاوہ شرم و حیا بھی دور ہو جاتی ہے۔ دل کی بات خود بخود زبان پر آ جاتی ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور خمر اوڑھنی یا چادر کو کہتے ہیں۔ خمر جسم اور چہرے کو ڈھانپتی ہے اور ہوش و حواس کو ڈھانپ لیتی ہے خمر، اور جب ہوش و حواس پر پردہ پڑ جائے تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتیں بلا تکلف زبان پر آ جاتی ہیں، یعنی وہ عشق کے طویل المیعاد منصوبوں سے بچ جاتا ہے۔ آصف نے تعریفی نظروں سے انیس علی کی طرف دیکھا، بولا، اس معاملے میں آپ کا مطالعہ خاصا گہرا معلوم ہوتا ہے۔ انیس علی اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پیارے، گہرائی میں جائے بغیر مزہ بھی نہیں آتا۔ آصف اپنی نشست پر جا بیٹھا اور شراب کا گلاس اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 افراد اور اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ 2 محکمے کے آدمی تھے اور تیسری ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ کچھ دیر تک گپ شپ ہوتی رہی اور خورد و نوش کا دور چلتا رہا۔ اس کے بعد جوا شروع ہوا اور رات کے 12 بجے تک ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس رات آصف بہت کچھ ہارا۔ پیسوں کے علاوہ عزت و شرافت اور شرم و حیا بھی ہار گیا۔ رشوت کے جو اثرات تھے سو تھے، ام الخبائث اور جوئے نے اس کی رگوں میں ایک نیا زہر داخل کر دیا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے انیس علی سے کہا، انیس صاحب، میں انیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انیس علی نے یوں چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو، اور ایک طویل توقف کے بعد اس نے ہولے سے کہا، تم نے دیر کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا اس کی کہیں اور بات ہو گئی ہے؟ انیس علی اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم ینگ آدمی ہو، تمہیں بڑی آسانی سے کسی شریف گھریلو لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے۔ شریف گھریلو لڑکی کے ذکر سے آصف کے ذہن میں ایک ایسی لڑکی کا تصور ابھرتا تھا جو سر جھاڑ منہ پہاڑ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہو یا باتھ روم میں کپڑے کوٹ رہی ہو۔ انیس صاحب، بات یہ ہے کہ میں کون سا شریف و گھریلو لڑکا ہوں؟ اس نے صاحب گوئی سے کام لیا، یعنی تم سب کچھ جاننے کے باوجود انیلا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انیلا گاہے بگاہے وہاں آتی رہتی تھی۔ اب اس کی طبیعت میں پہلا سا حجاب نہیں رہا تھا۔
لیکن آصف اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں نروس ہو جاتا تھا۔ ہاں، مجھے انیلا سے محبت ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ ایسی معصوم اور حسین لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں اسے اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ انیس علی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھے اچکائے۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو انیلا سے پوچھ لو اور اپنی والدہ کو اس کے گھر بھیج دو۔ میں پوچھ لوں خود ہی؟ میں بات کر لوں گا، انیس نے اسے حیران دیکھ کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس عرصے میں آصف نے 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ خرید لیا تھا اور اسی میں رہتا تھا، تاہم مہینے میں 2-4 روز گھر میں بھی گزار لیتا تھا۔ ایک شام وہ اپارٹمنٹ سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے بھویں سکیڑی اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ باہر اس کے ماموں محسن علی اور ممانی آمنہ کھڑے تھے۔ ماموں کو دیکھ کر آصف کے ذہن میں چند تلخ یادیں ابھر آئیں۔ ملازمت سے پہلے اس کی ماں نے ماموں کی بیٹی نبیلہ سے اس کا رشتہ مانگا تھا، لیکن ماموں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ کیا ان کی خوبصورت اور سلیقہ شعار بیٹی کے لیے ان کا آوارہ بھانجا ہی رہ گیا ہے۔ اب وہی ماموں اور ممانی اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور کہا، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ پھر کسی وقت آ جائیں۔ محسن ماموں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ غالباً وہ آمنہ کے مجبور کرنے پر وہاں آئے تھے۔ ممانی نے کہا، بیٹا، ہم تو صرف مبارکباد دینے آ گئے تھے، تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ماشاءاللہ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ باتیں کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ تمہارا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ میرا اپنا ہے، آصف ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے بولا۔ 2 لاکھ میں خریدا ہے۔ فرنیچر بھی بہت قیمتی ہے۔ ممانی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب اس گھر کو آباد بھی کر لو۔ آصف کی تیوری بدستور چڑھی ہوئی تھی۔ بولا، آباد بھی ہو جائے گا؟ آپ کسی خاص کام سے آئے ہیں؟ محسن علی کو آصف کا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہنوز کھڑا تھا اور غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم آئے تو کام ہی سے تھے، لیکن تمہیں تو بات کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ بیٹھے۔ آصف نے ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آمنہ بیگم شوہر کے تیور دیکھتے ہوئے جلدی سے مطلب کی بات زبان پر لے آئی۔ بیٹے، ہم 2 مسئلے لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ چند روز پہلے تمہاری امی رشتے کے سلسلے میں ہمارے ہاں آئی تھیں۔ ہم نے سوچا تم سے بھی بات کر لیں۔ چند روز پہلے یا چند سال پہلے؟ آصف کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس وقت میں آپ کا آوارہ بھانجا تھا، اب ایک معزز سرکاری افسر ہوں۔ آوارہ تو کسی نے نہیں کہا، بے روزگار کہا ہوگا۔ لڑکی والوں کو یہ سب کچھ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ماموں، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اس کے ماں باپ سے میری بات چیت چل رہی ہے۔ وہ لوگ تقریباً راضی ہیں۔ شاید چند روز میں بات پکی ہو جائے۔ بیٹے، پہلا حق اپنوں کا ہوتا ہے۔ انکار آپ کی طرف سے ہوا تھا۔ ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہاری ملازمت لگ جائے تو پھر بات پکی کریں گے۔ ممانی نے کہا، نبیلہ بیٹی تو ہر وقت تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے۔ لڑکیاں تو بس کانچ کی۔ آصف ممانی کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اگر میں نے کبھی دوسری شادی کی ضرورت محسوس کی تو آپ کی بات یاد رکھوں گا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ممانی کا منہ لٹک گیا اور ماموں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اٹھو چلیں، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ آپ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ذرا صبر کریں، ممانی نے کہا اور آصف سے بولی، آصف بیٹا، تمہارے ماموں نے کئی سال سے پانی کا بل ادا نہیں کیا تھا۔ اب نوٹس آ گیا ہے کہ اگر وقت پر بل ادا نہ کیا تو وہ لوگ کنیکشن کاٹ دیں گے۔ دوسرا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اس وقت ہمیں 3000 روپے کی فوری ضرورت ہے، بطور قرضہ چاہیے۔ قسطوں میں ادا کر دیں گے، 500 روپے ماہوار کے حساب سے۔ آصف نے برا سا منہ بنایا اور جیب سے بٹوہ نکال کر چیک کیا، پھر خوابگاہ میں گیا اور الماری سے 1000 روپے نکال لایا۔ یہ رقم اس نے یوں میز پر پھینکی جیسے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ یہ 1000 روپے ہیں، اس نے کہا، باقی کہیں اور سے لے لیں، اور یہ قرضہ نہیں ہے۔ قرضہ نہیں ہے؟ بس رکھ لیں،
واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آصف نے کہا اور یوں ان کی طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی فقیر کو خیرات دینے کے بعد کہتا ہے اب جان چھوڑو۔ مومانی نے نوٹ اٹھا لیے اور دعائیں دے کر رخصت ہو گئی۔ ماموں نے کچھ نہیں کہا۔ انیلا کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ محلے میں ان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ انیلا 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہن شمالہ شادی شدہ تھی مگر شوہر سے اختلافات کے باعث 1.5 سال سے میکے میں رہ رہی تھی۔ آصف کی ماں ان لوگوں کے بارے میں اچھا تاثر لے کر نہیں گئی تھی۔ وہ آصف کی چچی کے ہمراہ انیلا کے گھر گئی تھی۔ لڑکی کے پاس خوبصورتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس نے آصف کے استفسار پر بتایا۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ تینوں بہنیں آوارہ ہیں، کاروں والے ان کے گھر آتے ہیں، خاندان بھی اچھا نہیں ہے۔ آصف نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے کہا محلے والوں کی باتیں چھوڑیں، آپ نے ان میں اور کیا خرابی دیکھی ہے؟ ارے بیٹا، یہ اتنی بڑی خرابی تمہارے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے؟ بڑی بہن شوہر سے ناراض ہو کر 1.5 سال سے میکے میں پڑی ہے۔ تمہارے ماموں کی بیٹی نبیلہ اس سے 100 گنا اچھی ہے، 100 مسلات کی پابند اور سلیقہ شعار ہے۔ آصف نے طنزیہ لہجے میں کہا، طرح طرح کے کھانے پکانے اور جوتے پالش کرنے میں ماہر ہے۔ شوہر کے بغیر کھانا نہیں کھائے گی اور اگر اسے دیر ہو جائے گی تو رو رو کر خود کو ہلکان کر لے گی۔ ارے بیٹا، ایک اچھی بیوی میں اس سے زیادہ اور کیا خوبیاں ہوں گی؟ مجھے بیوی چاہیے، ملازمہ نہیں چاہیے، آصف نے نخوت سے کہا۔ میں اپنی بیوی کے لیے 4 ملازمائیں رکھ سکتا ہوں، یہ لیں۔ اس نے ماں کے سامنے نوٹوں کی گڈی پھینکی۔ یہ 10,000 روپے رکھ لیں، اسے منگنی کی انگوٹھی اور جوڑا خرید لیں۔ اشرف خان نے کہا، آصف بیٹا، شادی چند روز کا کھیل نہیں ہے۔ جس عورت کا اپنا کردار اچھا نہیں ہوگا وہ اپنی اولاد کی کیا خاک تربیت کرے گی؟ ایسی عورتیں آدمی کو انگلیوں پر نچاڑ ڈالتی ہیں۔ ابا، زندگی مجھے گزارنی ہے، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ راحلہ بیگم نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر صمد بیچ میں بول پڑا، امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آصف کے پاس بہت دولت ہے، اگر انیلا اسے تنگ کرے گی تو یہ اس پر سوتن لے آئے گا۔ کک آؤٹ کر دوں گا، آصف نے کہا، اس شہر میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ راحلہ بیگم نے نوٹ اٹھا لیا اور بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ چند ماہ کے بعد انیلا دلہن بن کر آصف کے گھر آ گئی۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ آصف اپنی بیوی کے ہمراہ ان کے پاس رہے، لیکن آصف نے جواب دیا کہ اس نے شادی اس لیے نہیں کی کہ اس کی بیوی ساس سسر کی خدمت کرے۔ اس کے پاس دولت تھی اور وہ اپنی دولت سے بزوں میں خود دنیا کی ہر شے خرید سکتا تھا۔ شادی کے بعد چند سال تک وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگا رہا۔ اسے محکمے کی اونچ نیچ کا اچھی طرح سے علم ہو چکا تھا۔ وہ افسروں سے بنا کر رکھتا تھا اور ماتحتوں کو دبا کر رکھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ محکمہ جاتی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری ہے تو اس نے پرائیویٹ طور پر تیاری کر کے گریجویشن کر لیا اور مزید تعلیم جاری رکھی۔ چند محکمہ جاتی امتحانات بھی پاس کر لیے۔ اس کے ساتھ اس نے افسران بالا کو خوش کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ محکمے کے کئی سینئر اہلکاروں کو پیچھے چھوڑتا ہوا انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پا گیا۔ اس عہدے پر ترقی پانے کے بعد ناجائز آمدنی کے نئے نئے چینل کھل گئے اور اکا دکا نوٹوں کے بجائے نوٹوں کی گڈیاں آنے لگیں۔ تانشے بابا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دولت کو نقدی کی صورت میں کبھی اپنے پاس نہ رکھے۔ اب وہ تانشے بابا کے مقربین خاص میں شامل ہو چکا تھا اور دیوان خاص میں اس سے ملتا تھا، تاہم ملاقات ہمیشہ تاریکی میں ہوتی تھی اور آصف خان کو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ تانشے بابا کی داڑھی اور لمبے بال نقلی تھے۔ وہ کوئی شاطر قسم کا بزنس مین تھا جو اپنی غیر معمولی ذہانت کے بل پر وہ سارا شو چلا رہا تھا۔ اس روز بھی ملاقات تاریکی ہی میں ہوئی تھی۔ اپنے پاس زیادہ کیش مت رکھو، تانشے بابا کہہ رہا تھا، اپنی دولت کو جائیداد اور سیکورٹیز میں تبدیل کرتے رہو، اس طرح دولت محفوظ بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے۔ لیکن آقا،
میری جائیداد کی چھان بین بھی ہو سکتی ہے۔ آصف خان نے کہا، ہاتھ سے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ جائیداد اپنے قابل اعتماد رشتہ داروں کے نام سے خریدو، تانشا بابا نے مشورہ دیا۔ پرائز بانڈ اور بیرر بانڈ خریدو، دولت کا ایک حصہ ملک سے باہر منتقل کرتے رہو۔ بڑے انعام والے پرائز بانڈ اور لاٹری ٹکٹ خرید کر کالا دھن سفید کرتے رہو۔ میں ایسے ہی کروں گا آقا۔ کام سب سے لو، لیکن بھروسہ کسی پر نہ کرو، سگے باپ پر بھی نہیں۔ ہر شخص کو دھوکے باز سمجھو اور کاغذات اپنی تحویل میں رکھو۔ آصف خان نے اپنے آقا کی ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیا اور ان پر عمل کرتا رہا۔ جب انیلا 2 بچوں کی ماں بن گئی تو وہ آصف کی نظروں سے گر گئی۔ آصف نے اسے ملازمت سمجھنا شروع کر دیا۔ انیلا نے 1-2 بار شکایت کی تو آصف نے اسے چھڑک دیا۔ انیلا 2-3 بار ناراض ہو کر میکے بھی چلی گئی، لیکن اسے خود ہی واپس آنا پڑا اور ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنا پڑی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ آصف کا اس سے دل بھر چکا تھا اور کوئی احتجاج اسے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ آصف خان کا زیادہ وقت لگژری ہاؤس میں گزرنے لگا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور ہمیشہ شراب کے نشے میں چور ہوتا۔ ایک شام انیلا لگژری ہاؤس پہنچ گئی۔ اس وقت آصف ایک حسینہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا۔ اس نے گھنٹی کی آواز پر دروازہ کھولا اور انیلا کو سامنے دیکھ کر غصے سے بھر گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ دونوں بچے بھی انیلا کے ساتھ تھے۔ لڑکی کی عمر 2 سال اور لڑکے کی 4 سال تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ آصف نے غصے سے پوچھا۔ جو تم کرنے آتے ہو، انیلا نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی آصف نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آوارہ طوائف آ گئی اپنی اوقات پر؟ ذلیل کتے! انیلا نے چیخ کر کہا، پہلے اپنی اوقات دیکھ۔ آصف نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف کھینچا اور ایک اور تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر دونوں بچے رونے لگے۔ شرافت سے گھر چلی جاؤ، میں وہاں آ کر تم سے بات کروں گا، انیلا نے چیخ کر کہا۔ مارو اور مارو، میں چیخ چیخ کر پوری بلڈنگ کے لوگوں کو یہاں اکٹھا کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ تم لوگوں نے یہاں فحاشی کا اڈہ کھول رکھا ہے۔ یہ دھمکی سن کر آصف ڈرا۔ وہ انیلا اور بچوں کو کھینچ کر اندر لے گیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد بولا، یہ مت بھولو کہ میں تمہیں اسی فحاشی کے اڈے سے اٹھا کر گھر لے گیا تھا۔ میں نے شادی کے بعد برائی سے توبہ کر لی تھی، کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن تم اسی گندگی میں پھنسے ہوئے ہو۔ اس اثنا میں خوبو حسینہ بھی نشست گاہ میں پہنچ گئی اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیئر، یہ عورت کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہے ایک پاگل، میں اس ذلیل کی بیوی ہوں، انیلا نے چیخ کر کہا۔ یہ اس کے بچے ہیں، تمہیں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آصف نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن حسینہ جلدی سے بیچ میں آ گئی۔ بولی، پاگل مت بنو، اسے گھر میں بند کر کے آنا اور وہاں مارنا۔ یہاں مارو گے تو تمہاری پوزیشن خراب ہوگی، گھر میں مارو گے تو اس کی پوزیشن خراب ہوگی۔ لوگ کہیں گے بد زبان ہے، مجازی خدا کے سامنے زبان چلاتی ہے، لہٰذا تم مجبوراً ہاتھ چلاتے ہو۔ انیلا غصے سے بھر گئی اور بچے کو گود سے اتار کر حسینہ کا منہ نوچ لینا چاہا، لیکن آصف جلدی سے دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ انیلا چیخنے لگی اور زبان کے ذریعے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ آصف نے کہا، خاموشی سے واپس چلی جاؤ، نہیں تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا کب ہوا ہے میرے حق میں؟ میں گھر میں پڑی جلتی رہتی ہوں اور تم ان آوارہ چھوکریوں کے ساتھ منہ کالا کرنے یہاں آ جاتے ہو۔ میں فیصلہ کیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ دونوں بچے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ آصف نے بیوی کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، فیصلہ چاہتی ہو؟ ہاں، فیصلہ چاہتی ہوں، انیلا آپے سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ یا تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا یا ان آوارہ عورتوں کے ساتھ، میں مزید اس جہنم میں نہیں جل سکتی۔ آصف اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک اور جھٹکا، طلاق دیتا ہوں۔ تیسرا جھٹکا، طلاق دیتا ہوں۔ یہاں سے سیدھے اپنے میکے چلی جانا، اب تو مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔ 3 جھٹکے اور 3 طلاقیں۔
انیلا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ آصف نے اس کے بال چھوڑے تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محسن علی نے قدری تعجب سے اپنے بھانجے کو دیکھا جس نے ایک مدت کے بعد ان کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ ماموں، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں، آصف نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اس جملے میں خود غرضی اور مکاری چھپی ہوئی تھی۔ انیلا کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد آصف نے ایک پارٹی میں نبیلہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے بہت خوبصورت اور پرکشش لگی تھی۔ اب وہ اس اصول کا بھی قائل ہو گیا تھا کہ بیوی سلیقہ شعار اور خدمت گزار ہونی چاہیے۔ ایسی بیوی جو باہر کی دنیا سے ناآشنا ہو۔ شوہر باہر کچھ بھی کرتا رہے، وہ اپنی چار دیواری میں مست رہے۔ بیٹھو، محسن علی نے قدر ناگواری سے کہا اور اندر جا کر اپنی بیوی کو بھانجے کی آمد کی اطلاع دی۔ آمنہ بیگم جو کچن میں کام کر رہی تھی، نیپکن سے ہاتھ پوچھتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آصف کے سلام کا جواب دینے کے بعد رسمی انداز میں حال چال پوچھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بشاشت نہیں تھی۔ آصف خان دل میں ہنسا۔ وہ لوگوں کو ذلیل کرنے اور بے وقوف بنانے کا فن خوب سیکھ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپنگ بیگ مومانی کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ چند چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آمنہ بیگم تأمل کرتے ہوئے بولی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لیں اور یقین کریں مجھے قطعاً کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا۔ لوگ زبردستی یہ چیزیں پھینک جاتے ہیں۔ انسان کہاں تک انکار کرے؟ سب فارن کی چیزیں ہیں، 7-8 ریشمی جوڑے، چند پرفیوم کی شیشیاں اور کچھ میک اپ کا سامان ہے۔ آمنہ بیگم نے شاپنگ بیگ لے لیا۔ اس کے چہرے کی سختی غیر محسوس طریقے سے نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ نبیلہ، اس نے آواز لگائی۔ نبیلہ بیٹی، یہ دیکھ کون آیا ہے ہمارے گھر میں؟ نبیلہ تو پہلے ہی دروازے سے لگی ہوئی تھی، فوراً اندر آ گئی اور آصف کو سلام کیا۔ آصف نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کنکھیوں سے ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں کے چہرے پر ہنوز ناگواری باقی تھی۔ آصف اٹھتے ہوئے بولا، میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، پھر یوں رکا جیسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ماموں، آپ کے پڑوس میں کوئی مستحق فیملی ہوگی؟ مستحق فیملی؟ دراصل میں نے ایک منت مانی تھی۔ اللہ کے فضل سے میرا کام ہو گیا ہے۔ اب میں کسی مستحق شخص کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں۔ مستحق تو کئی ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ کام آپ ہی کر دیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے۔ یہ 5,000 روپے ہیں، کسی زیادہ مستحق شخص کو دے دیں۔ میرا نام نہ بتائیں، کہہ دیں کہ کسی بندہ خدا نے دیے ہیں۔ محسن علی نے نوٹ لیتے ہوئے سوچا، مجھ سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی ناگواری غائب ہو گئی۔ اس کے 4 روز بعد آصف نے اپنی ماں کو نبیلہ کے رشتے کے لیے ماموں کے گھر بھیجا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہلوا بھیجا کہ جہیز کا سارا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا۔ یہ پیغام فوراً قبول کر لیا گیا اور چند ماہ بعد آصف نبیلہ کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ اس اثناء میں اس نے اپنا اپارٹمنٹ فروخت کر دیا تھا اور ایک پرانا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ نبیلہ سے شادی کرنے کے باوجود اس کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس جیسے آدمی کے لیے بیوی فقط گھر کی سجاوٹ کے طور پر تھی، یا شاید بڑھاپے کے سہارے کے لیے بیوی کی ضرورت تھی۔ شادی کے 2 سال خیریت سے گزر گئے۔ نبیلہ چونکہ تنگ دستی کے ماحول سے گئی تھی، اس لیے وہ 2 سال تک اشیاء آسائش و آرائش کی خوشیاں سمیٹتی رہی۔ اس نے شوہر کی خوب خدمت کی اور اس کی بے قاعدگیوں کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں، لیکن جب آسائش معمولات زندگی بن گئیں تو اسے شوہر کی بے رخی اور رنگین مزاجی قدرے نمایاں نظر آنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ شکوہ کیا تو آصف نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ اسے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ نبیلہ مہینے میں 1-2 روز کے لیے میکے چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ 2 روز کا کہہ کر گئی، لیکن 1 دن رہ کر واپس آ گئی۔ جب اس نے اپنے گھر کی اطلاعی گھنٹی بجائی، اس وقت رات کے
बजे थे और अंदर तकरीबन तमाम बत्तियां बुझी हुई थीं। कुछ देर इंतज़ार के बाद उसने दोबारा घंटी बजाई। कई लम्हों के बाद दूसरी तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी और किसी खातून ने कहा, कौन? नबीला ने भवें सुकेड़ी। उसके घर में औरत का क्या काम? दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा बजाया। आसिफ साहब कहाँ हैं? आसिफ तो नहीं है, अंदर से कहा गया। आप कौन हैं? दरवाज़ा खोलो। नबीला ने बरहमी से कहा। मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली खातून की आंखें खुमार आलूद थीं। उसने कहा, भाई कहा तो है कि आसिफ घर पर नहीं है। नबीला ने उसे धक्का दिया और अंदर दाखिल होते हुए बोली, आसिफ घर पर नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो मेरे रास्ते से, ये मेरा घर है। आसिफ नशिस्तगाह के दरवाजे में खड़ा था। नबीला ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई बरामदे में पहुंची तो आसिफ उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और सख्त लहजे में बोला, शोर मत बचाओ। क्यों ना मचाऊं शोर? ये औरत इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? आसिफ ने नबीला के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने कहा है कि शोर मत मचाओ, आराम से बात करो। नबीला पर सख्ता सा तारी हो गया। वह हैरत और खौफ से आसिफ को घूरने लगी। दरवाज़ा खोलने वाली खातून दूसरी तरफ से अंदर चली गई थी। अब पूछो, क्या पूछना है? आसिफ ने कहा। यह औरत कौन है और इस वक्त हमारे घर में क्या कर रही है? नबीला ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा। इतनी सी बात पूछने के लिए इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? आसिफ ने कहा। यह लड़की मेरी कुलीग है और मिलने आई है। आधी रात के वक्त एक नामहरम लड़की? आसिफ ने नबीला को बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाया और सख्त लहजे में बोला, कबल इसके कि मुझे दोबारा हाथ उठाना पड़े, मेरी बात गौर से सुन लो। ये घर जिसमें तुम्हें दुनिया की हर नेमत मैसर है, मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर मैंने तन्हाई से तंग आकर किसी लड़की को यहाँ बुला लिया है तो कौन सी कयामत आ गई है? बोलो, क्या क्या आपके ख्याल में ये मामूली बात है? हाँ, ये तो बिल्कुल मामूली बात है। ऐसी ही मामूली बात जैसे कोई औरत बोरियत दूर करने के लिए पड़ोसन के पास जाकर शौहर की चुगलियाँ करने बैठ जाए, बल्कि इससे भी मामूली बात। शायद आप होश में नहीं हैं। नबीला ने शौहर के मुंह से शराब की बू सूंघ ली थी। आपको कुछ पता भी है? क्या आप क्या कह रहे हैं? कोई औरत? शट अप! आसिफ ने उसकी बात काटी। मुझे खूब पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम बीवी बनकर इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ज़ाती मशागिल की तरफ से आंखें बंद रखना होंगी, आंख भी और ज़बान भी। अगर नहीं तो वापसी का रास्ता खुला है। मैं बीवी के इशारों पर नाचने वाला शौहर नहीं हूँ। नबीला यूं आसिफ को घूरने लगी जैसे पहली दफ़ा उसे देख रही हो। आसिफ वापस मुड़ा और अंदरूनी दरवाजे के करीब रुकते हुए बोला, आज तुम छोटे वाले बेडरूम में सो जाना। नबीला सारी रात जागती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। आसिफ सुबह तैयार होकर दफ्तर चला गया। रात वाली खातून उससे चंद मिनट पहले रुखसत हो गई थी। नबीला अपने चेहरे पर वीरानी और बेखाबी के असरात लिए मैके पहुंची और रो रो कर माँ बाप को गुज़िश्ता रात का वाक़या सुनाया। शाम को जब आसिफ घर पहुंचा तो वहाँ कई अफराद को अपना मुंतज़िर पाया। उनमें नबीला के वालिदैन, उसका बाप और एक दूर के चचा शामिल थे। आसिफ उनके सोते हुए चेहरे देखकर सारी बात समझ गया। उस वक्त वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में था और उसके हाथ में कीमती ब्रीफकेस था। जी, वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकते हुए बोला, आप लोग किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं? आसिफ बेटे, तुम ज़रा कपड़े वगैरह बदल लो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके बाप अशरफ खान ने कहा। कैसी बात? आसिफ का चेहरा बिगड़ गया और बारी बारी सबकी तरफ देखने लगा। क्या बात है मामू? ये आराम से करने वाली बात है, तो मुँह हाथ धो लो। मेरे मुंह की फ़िक्र नहीं करें आप, और मुझे आराम ही आराम है। मैं लंबी बात करना पसंद नहीं करता, समझे आप? आमना बेगम ने कहा। बेटे बैठ तो जाओ, मैं बात सुनना चाहता हूँ, अशरफ खान ने तामुल करते हुए कहा। बहू ने बताया है कि गुज़िश्ता रात कोई औरत तुम्हारे यहाँ ठहरी हुई थी। तो? आसिफ सवालिया नज़रों से एक एक के चेहरे को तकने लगा।
کیا آپ لوگوں کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں ٹھہری؟ آصف کا چچا، جس کا نام محمد علی تھا، خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور خوددار طرز انسان تھا۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک اثر تھا۔ آمنہ بیگم نے کہا، بیٹے، اس طرح کسی عورت کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں۔ اس طرح؟ کس طرح؟ آصف نے تیزی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ بیوی کی عدم موجودگی میں۔ ماموں، سچ بتائیں، کیا مومانی کی عدم موجودگی میں آپ کے ہاں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نبیلہ کا خیال ہے کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ نبیلہ؟ آصف نے چیخ کر اپنی بیوی کو آواز دی۔ چچی۔ نبیلہ پریشان حلیے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ رات کو جو لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی وہ آوارہ اور بری عورت تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن آصف چیخا۔ اس لیکن کے بعد تم جو کچھ کہو گی وہ تمہارے گندے خیالات کا مجموعہ ہوگا۔ اپنے خیالات کو الزام کی شکل دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کوئی دوسری عورت ویسا ہی الزام تم پر بھی لگا سکتی ہے۔ ماموں نے کہا، آصف، نبیلہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا اسے میرے جذبات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ مومانی نے کہا، رات کے وقت کسی غیر عورت کو گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا رشوت کی کمائی کھانا اچھی بات ہے؟ ماموں اور مومانی چپ ہو گئے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آصف سے پیسے لیتے رہتے تھے اور یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ وہ رشوت کی کمائی تھی۔ پیسے آصف کا باپ بھی لیتا تھا، اس لیے اس نے بھی موسو اور بیٹے کے سامنے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، آصف نے مزید کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ میں کسی شخص کو اپنے مہمانوں پر بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر نبیلہ یہاں خوش نہیں ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ محسن علی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ نبیلہ بیٹی، اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں اس ذلیل شخص کے گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس گھر میں اس کی ایک سوئی بھی نہیں ہے، آصف نے چیخ کر کہا۔ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، انہی 3 کپڑوں میں اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ تم لوگ میرے لاکھوں روپے کھا چکے ہو، اگر میں ذلیل ہوں تو تم لوگ ذلیل ترین ہو۔ محسن علی کے سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر منہ سے آواز نکل نہ سکی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آصف ان کے جانے کے بعد بھی بولتا رہا۔ اس کا باپ اشرف خان اور چچا محمد علی کچھ دیر چپ بیٹھے رہے۔ آصف مغلظات بکتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے نہ اپنے باپ کی پرواہ تھی نہ کسی اور کی۔ اشرف خان نے گہرا سانس لیا اور محمد علی کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہم بھی چلیں؟ آپ جائیں، محمد علی نے کہا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اشرف خان اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آصف خان سمجھا کہ سب چلے گئے ہیں۔ وہ گالیاں بکتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر محمد علی پر پڑی۔ آپ نہیں گئے؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چچا کی انکساری سے آصف نے خیال کیا کہ شاید وہ ضرورت مند ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر ضرورت مند اسی انداز سے بات شروع کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آصف ضرورت مند رشتہ داروں کو ٹالتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی رشتہ دار اس کے پاس آئے، اس کی چاپلوسی کرے اور دستے ضرورت اس کے سامنے پھیلائے۔ وہ ان ضرورت مندوں کی مدد ضرور کرتا تھا مگر اس نیت سے کہ موقع پڑنے پر انہیں ذلیل کر سکے۔ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ تم میری ضرورت پوری نہیں کر سکو گے، چچا نے کہا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آصف اندر سے بریف کیس اٹھا لایا۔ 5,000، 10,000، 20,000۔ اس نے بریف کیس سے 10,000 کی کٹی نکال کر چچا کے سامنے پھینکی۔ سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے رہتے ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہ اپنے پاس ہی رکھو، چچا نے کہا، میں لینے نہیں دینے آیا ہوں۔ آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہ بات کون نہیں جانتا کہ آپ ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہیں۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو چائے بنا لاؤ، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آصف چائے کے بجائے کافی بنا لایا اور بولا، اب بات کریں، کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟
بیٹے، دینے والی چیز صرف دولت ہی نہیں، حکمت بھی ہے۔ میں تمہیں حکمت کی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارے مزاج کے خلاف اور تلخ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے بری نہیں ہوں گی، اگر تم اجازت دو تو۔ چچا میاں، میں بہت کچھ سن چکا ہوں اور سنتا رہتا ہوں، آپ بھی کہہ لیں۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر قبر کی تاریکی۔ جو چیز محنت کے بعد ملتی ہے وہ لذت دیتی ہے، اور جو بے محنت ملتی ہے وہ بے لذت ہوتی ہے۔ جیسا کہ تم نے خود کہا ہے کہ سبھی تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہ لوگ اس لیے ساتھ نہیں دیتے کہ جو پیسہ تم ان پر خرچ کرتے ہو وہ تمہاری محنت کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کبھی اچھے نتائج نہیں پیدا کر سکتا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں رشوت لینا چھوڑ دوں، آصف نے کہا، اور اس عیش و آرام سے محروم ہو جاؤں؟ بیٹے، یہ تمہارا وہم ہے کہ تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو۔ تمہارے پاس دولت بھی ہے اور سامان تعیش بھی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں اس سے کچھ لذت بھی حاصل ہوئی ہوگی، لیکن یہ فقط عارضی چیز ہے۔ چیز وہ اچھی ہے جو انجام کے اعتبار سے اچھی ہو۔ مجھے تو اپنے انجام میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ رہی موت تو وہ سب کا مقدر ہے۔ انجام کی خرابی ایک دن میں ظاہر نہیں ہوتی۔ جب اس خرابی کا دن آتا ہے تو انسان پلٹ کر پیچھے نہیں جا سکتا، نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ طوفان باد و باران سے پہلے اپنی دیواریں اور چھتیں مضبوط کر لے، ورنہ دانت پیسنے اور دیواروں سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ آصف نے غور سے چچا کی باتیں سنی، پھر بولا، رشوت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تنخواہ بہت معمولی ہے۔ گزارا تو ہو سکتا ہے، مگر عیش نہیں ہو سکتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ میری بیوی کی وکالت کرنے آئے ہیں، آصف نے موضوع بدلا۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ بیوی سے جھگڑا رشوت کے بد ثمرات میں سے ایک ثمر ہے۔ تم اونٹ کٹارے بو کر کھجوریں لگنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ انسان محنت کی کمائی سے شراب نہیں خرید سکتا، جوا نہیں کھیل سکتا، اور کسی غیر عورت پر یہ کمائی نہیں لٹا سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو برا نتیجہ فوراً ہی دیکھ لے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بس یہی چند باتیں میں تم سے کرنا چاہتا تھا، اب اجازت چاہوں گا۔ آصف نے میز پر رکھی ہوئی کافی اور نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھا۔ چچا میاں، آپ نے کافی نہیں پی؟ پھر کبھی صحیح۔ آصف نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر چچا کی طرف بڑھائی۔ یہ پیسے تو رکھ ہی لیں، میں آپ کی باتوں پر غور کروں گا۔ اگر میں پیسے رکھ لوں گا تو تم میری باتوں پر نہیں، میرے عمل پر غور کرو گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا رخصت ہو گیا۔ نبیلہ واپس نہیں آئی۔ آصف نے بھی اسے بلانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے طور طریقے تبدیل نہیں ہوئے۔ شراب، شباب اور جوا اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ ان چیزوں کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رشوت کی آمد عروج پر تھی۔ چند سال بغیر بیوی کے گزارنے کے بعد اس نے ایک بار پھر شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کی جوانی ڈھلنے لگی تھی اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ گھر کا آرام بیوی کے بغیر ممکن نہیں تھا، بلکہ باہر کی لذت بھی بیوی ہی کے دم سے تھی۔ اس نے اپنے دوستوں اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ وہ کوئی اچھی سی لڑکی اس کے لیے تلاش کریں۔ 1 سال کے دوران نصف درجن رشتے آئے، مگر اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ بالآخر اسے ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کا رشتہ مل گیا۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکی یتیم الطرفین اور بے سہارا تھی اور بڑے بھائی کی کفالت میں تھی جو سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ یہ رشتہ ایک واقف کار کے ذریعے آیا تھا۔ لڑکی کا نام سلطانہ اور اس کے کفیل بھائی کا نام معظم حسین تھا۔ واقف کار آصف کو معظم حسین کے گھر لے گیا۔ معظم حسین 30-32 سال کا ایک خوش شکل اور خوش اطوار نوجوان تھا۔ اس نے بڑی طباق سے آصف کا سواگت کیا اور پہلی ہی ملاقات میں اسے بھائی جان کہنا شروع کر دیا۔ آصف اس کی مربت اور انکساری کا گرویدہ ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد سلطانہ بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساری میں قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے جوڑے اور کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہن رکھے تھے۔ جب اس نے
اپنی مخروطی انگلیوں کو جوڑ کر اور سر کو قدرے خم کرتے ہوئے سلام کیا تو آصف صد جان سے اس پر قربان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سلطانہ نے اپنے آبدار موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کی تو آصف نے اپنی بچی کچی جان اس کے دانتوں کی چمک پر قربان کر دی۔ بھائی جان، ہمارے ہاں کوئی بناوٹ نہیں ہے، معظم حسین کہہ رہا تھا۔ ہم آپ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ہم تو ہی بہن بھائی ہیں۔ میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، آج کل چھٹی پر آیا ہوا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ کام چھوڑ کر کوئی بزنس شروع کر دوں۔ بہت اچھا خیال ہے، آصف نے کہا اور کاروبار کی خوبیاں گنوانے لگا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی اثناء میں سلطانہ نے میز پر پھلوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھائی جان، میری غفلت کی وجہ سے سلطانہ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس فرض کی سبکدوش ہو جاؤں۔ شادی کا ذکر سنتے ہی سلطانہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ آپ کے بارے میں مجھے تمام ضروری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، معظم حسین بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے بارے میں مطمئن ہوں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں تو اگلے ہفتے بعد پکی کرنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ واپسی سے پہلے بہن کو رخصت کر دوں۔ آصف تو لڑکی کو دیکھتے ہی مطمئن ہو چکا تھا۔ اگلے ہفتے وہ اپنی ماں کے ہمراہ معظم حسین کے گھر پہنچا اور لڑکی کو انگوٹھی پہنا کر بات پکی کر دی۔ معظم کی خواہش پر 2 ہفتے کے بعد رخصتی عمل میں آ گئی۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد ایک شام سلطانہ نے آصف کو بتایا کہ اس کی پہلی بیوی آئی تھی۔ پہلی بیوی؟ آصف چونک گیا۔ اس کا خیال انیلا کی طرف گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کو طلاق نہیں دی، وہ اب بھی آپ کی بیوی ہے۔ اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ سلطانہ سادگی سے مسکرائی اور بولی، کمال ہے، آپ کو اپنی پہلی بیوی کا نام بھی معلوم نہیں؟ آصف نے شادی سے پہلے سلطانہ کے بھائی کو اپنی پہلی 2 شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ یہ بات سلطانہ کو بتا دے گا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سلطانہ، تمہیں یہ جان کر تھوڑا سا دکھ ضرور ہوگا کہ میں نے تم سے پہلے 2 شادیاں کی تھیں۔ ہمیں یہ بات شادی سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، سلطانہ نے سادگی سے کہا۔ غالباً ایک بیوی سے آپ کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن آج جو عورت ملنے آئی تھی وہ بچوں والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا نام نبیلہ بتایا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ معلوم تھا تو تم نے کوئی اعتراض کیوں نہ کیا؟ اعتراض کرنا ہوتا تو آپ کو گھر پر کیوں بلواتے؟ آصف نے تعجب سے اپنی تیسری بیوی کو گھورا۔ نبیلہ نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی تھیں؟ آپ پر الزامات لگا رہی تھی، کہتی تھی کہ آپ آوارہ لڑکیوں کو گھر میں لاتے تھے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وہی جو ایک اچھی بیوی کو کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بیوی کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ شوہر کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے یا نہیں۔ کیا واقعی تم نے یہ کہا تھا؟ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو اس وقت میری آپ سے لڑائی ہو رہی ہوتی، سلطانہ نے کہا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ بولو۔ اگر آپ نے نبیلہ کو طلاق نہیں دی تو اس کو بھی گھر میں رکھ لیں۔ کیا تم سوکن کو ساتھ رکھنا چاہتی ہو؟ بیچاری بہت دکھی ہے، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ اگر وہ خود واپس آ جائے تو کیا آپ اسے رکھ لیں گے؟ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں 2 بیویوں کے درمیان پسنا نہیں چاہتا۔ پھر ایسا کریں کہ اس کا کچھ خرچہ باندھ دیں۔ اس بات چیت سے آصف نے یہ نتیجہ نکالا کہ سلطانہ خاصی حقیقت پسند واقع ہوئی تھی۔ اس حقیقت پسندی کو چیک کرنے کے لیے ایک شام وہ لگژری ہاؤس کی ایک شناسا لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ سلطانہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی آمد پر تیوری نہیں چڑھائی بلکہ اس کی خدمت بھی کی۔ یہ دیکھ کر آصف اس کی وفا شیاری کا قائل ہو گیا۔ 1 سال خیریت سے گزر گیا۔ اس اثناء میں معظم حسین واپس آ گیا اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیا۔ ان دنوں آصف اپنا پرانا بنگلہ بیچ کر کوئی نیا بنگلہ خریدنا چاہتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خیال سلطانہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا اور اس خیال کا اصل محرک
معظم حسین تھا۔ معظم حسین کو آصف کی بے روی کا علم ہو چکا تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ آصف اس بات پر بہت خوش تھا کہ دونوں بہن بھائی بہت سیدھے بلکہ کسی حد تک احمق بھی تھے، لیکن بات کے حالات سے اندازہ ہوا کہ دونوں احمق نہیں تھے۔ معظم حسین اپنے کام سے فارغ ہو کر آصف کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا اور اسے انویسٹمنٹ کے بارے میں مفید مشورے بھی دیتا رہتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے آصف کی رقم سے چند چھوٹی چھوٹی جائیدادیں خریدیں اور بعد میں انہیں معقول منافع پر فروخت کر کے آصف کی رقم بمِ منافع واپس کر دی، صرف معمولی کمیشن اپنے پاس رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آصف نے اس کے اوپر بہت اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد معظم حسین نے آصف کو گلشن میں ایک خوبصورت اور 2 منزلہ بنگلہ دکھایا۔ 1000 گز پر بنا ہوا وہ بنگلہ آصف کو بہت پسند آیا۔ مالک اس کے 35 لاکھ مانگ رہا تھا۔ معظم حسین نے آصف کو یقین دلایا کہ سودا 30 لاکھ تک ہو جائے گا اور 1 سال بعد اسی بنگلے کی مارکیٹ ویلیو 40 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ آصف نے اپنی جائیداد اور نقد رقم کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ کل 25 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ بنگلہ تو بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا، اور قیمت بھی معقول ہے، لیکن 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو رقم کا ہے، میں فوری طور پر صرف 25 لاکھ کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معظم حسین نے کہا، آپ کا خادم کس روز کام آئے گا؟ باقی رقم کا میں انتظام کر دوں گا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، آصف نے کہا، میں اتنی بڑی جائیداد اپنے نام سے نہیں خرید سکتا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حاسد ہر وقت طاق میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے رپورٹ کر دی اور محکمہ جاتی انکوائری شروع ہو گئی تو تختہ ہو جائے گا۔ بھائی جان، اگر آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد ہو تو اس کے نام سے خرید لیں، ورنہ اپنی والدہ یا والد کے نام سے خرید لیں۔ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ والدہ کے نام سے پہلے ہی کچھ جائیداد خرید چکا ہوں۔ والد سرکاری ملازم ہیں، بھائی پر مجھے اعتماد نہیں ہے، بیوی میری کفالت میں ہے، اس کی اپنی کوئی جائیداد یا آمدنی نہیں ہے۔ یہ بات چیت ڈرائنگ روم میں ہو رہی تھی اور سلطانہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا، آپ یہ بنگلہ معظم بھائی کے نام سے کیوں نہیں خرید لیتے؟ نہیں، معظم حسین دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولا، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں بھائی جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنا اعتماد تو وہ پہلے ہی جما چکا تھا۔ اس بات سے آصف کے دل میں اس کی مزید قدر پیدا ہوئی۔ معظم بھائی، سلطانہ کی تجویز اتنی بری بھی نہیں ہے، اس نے کہا، سچ پوچھیں تو میں اپنے بھائی سے زیادہ آپ پر اعتماد کرتا ہوں۔ آپ کی ذرا نوازی ہے بھائی جان، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ آپ کے پہلے ہی مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ معظم بھائی، یہ تو آپ مجھ پر احسان کریں گے، آصف نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ پارٹی سے بات کر لیں۔ چند ہفتوں کے اندر 32 لاکھ میں بنگلے کا سودا ہو گیا۔ 25 لاکھ روپے آصف نے دیے اور 7 لاکھ روپے بینک سے بطور قرض لیے گئے۔ چونکہ بنگلے کی رجسٹری معظم حسین کے نام سے ہوئی تھی، اس لیے قرض بھی اسی کے نام سے لیا گیا۔ بعد میں جو حالات پیش آئے، ان کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ معظم حسین نے وہ سب کچھ کسی طے شدہ منصوبے کے تحت کیا تھا یا موقع دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال حالات کا تجزیہ کرنے سے زیادہ امکان اسی بات کا نظر آتا تھا کہ ساری کارروائی ایک منصوبے کے تحت کی گئی تھی۔ بنگلے کا قبضہ مل گیا تو آصف خان نچلے پورشن میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت سلطانہ کے بطن سے اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ آصف نے اپنے دوست احباب میں یہی مشہور کیا تھا کہ بنگلہ اس کے برادر نسبتی کا ہے اور وہ بطور کرایہ دار اس میں رہ رہا ہے۔ چند ماہ بعد سلطانہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنے بڑے بنگلے میں اسے تنہا رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے کیوں نہ اوپر کا پورشن معظم بھائی کو دے دیا جائے۔ آصف کئی روز تک اس تجویز پر غور کرتا رہا۔ معظم حسین اس کے لیے خاصا مفید ثابت ہو رہا تھا۔ بیشتر معاملات میں آصف کو اس کے تعاون اور مشوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ آصف کے خیال میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے اس کے ذاتی مشغلوں میں کبھی دخل نہیں دیا تھا۔
ایسے مواقع پر وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا تھا۔ آصف نے فیصلہ کیا کہ ایسے بے ضرر اور مفید شخص کو گھر میں رکھنا اچھا ہی تھا۔ اگرچہ معظم حسین کے پاس اپنا مکان موجود تھا، تاہم اس نے بہن اور بہنوئی کی خاطر ان کے بنگلے میں رہنا قبول کر لیا اور اپنا مکان کرائے پر چڑھا دیا۔ وہ رجسٹرڈ نوٹس آصف کو دفتر کے ایڈریس پر موصول ہوا تھا۔ لفافے پر کسی ایڈوکیٹ کا نام اور پتہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے لفافہ چاک کر کے نوٹس پڑھا تو اس کے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ کئی لمحوں کے لیے اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ بے دخلی کا نوٹس تھا جو معظم حسین نے اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا تھا۔ نوٹس کے مطابق آصف خان معظم حسین کے مملوکہ بنگلے کے گراؤنڈ فلور کا کرایہ دار تھا اور اس نے گزشتہ 3 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس بنا پر اسے کہا گیا تھا کہ وہ 15 یوم کے اندر بنگلہ خالی کر دے اور واجب الادا کرائے کی ادائیگی کا فی الفور انتظام کرے، ورنہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت 3 بجے تھے اور چھٹی ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ آصف کسی کو کچھ بتائے بغیر دفتر سے نکلا اور اپنی شراٹ کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے 3 سگنل توڑے اور 2 دفعہ ایکسیڈنٹ کرتے کرتے بچا۔ شاید نوٹس بھیجتے وقت معظم حسین کو اپنے بہنوئی کے غصے کا صحیح اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کارروائی سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتا۔ اتفاق کی بات کہ جب آصف خان بنگلے کے قریب پہنچا تو عین اسی وقت معظم حسین اپنی موٹر سائیکل پر گیٹ سے نکل رہا تھا۔ آصف نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ معظم حسین نے رکے بغیر کہا، آپ گھر چلیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ آصف نے اسے گالی نکالی اور کار کی سائیڈ ماری۔ معظم حسین کی موٹر سائیکل لڑک گئی، تاہم وہ زخمی ہونے سے محفوظ رہا اور جلدی سے موٹر سائیکل سیدھی کر کے بھاگ جانا چاہا، لیکن آصف کار روک کر باہر نکلا اور اس پر چڑھ دوڑا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا۔ وہ معظم حسین کو گالیاں نکالتا جا رہا تھا اور چاقو سے وار کرتا جا رہا تھا۔ موقع پر اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن کسی نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ چند منٹ کے اندر معظم حسین زمین پر ڈھیر ہو گیا اور آصف چاقو لہراتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ جنون ختم ہو چکا تھا اور خوف سے پوری طرح آصف کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کے چھوٹے سے گھر میں چھپا بیٹھا اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا بھائی صمد خان اپنی محنت سے سیکشن آفیسر بن چکا تھا اور معقول تنخواہ پاتا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ تینوں تمیزدار اور سلجھے ہوئے بچے تھے۔ لڑکی سب سے بڑی تھی جو میٹرک میں پڑھتی تھی۔ صمد خان کا چھوٹا سا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا اور معمولی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ وہ مکان آصف خان کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر کے برابر تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ آصف خان کو اس پرسکون گھر پر رشک آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے بھی اسی انداز سے زندگی گزاری ہوتی اور اسی طرح اپنے چھوٹے سے پرسکون گھر میں بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوتا۔ اس کے کانوں میں چچا محمد علی کی آواز گونجنے لگی، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر قبر کی تاریکی۔ چیز وہ اچھی ہے جو انجام کے اعتبار سے اچھی ہو۔ انجام کی خرابی ایک دن میں ظاہر نہیں ہوتی۔ جب اس خرابی کا دن آتا ہے تو انسان پلٹ کر پیچھے نہیں جا سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ طوفان باد و باران سے پہلے اپنی دیواریں اور چھتیں مضبوط کر لے، ورنہ دانت پیسنے اور دیواروں سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ تم اونٹ کٹارے بو کر کھجورے لگنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ آج انجام آصف کے سامنے تھا۔ وہ رشوت کے بد ثمرات کے نتیجے میں قاتل بن چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا اور دیس دیس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوگا، لیکن چند لمحوں کی دیوانگی نے اسے موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ 1 ہفتے تک پولیس سے چھپتا رہا، لیکن بالآخر گرفتار ہو گیا۔ اس کے خلاف شہادتیں بہت مضبوط تھیں۔ اس نے درجن بھر عینی گواہوں کے سامنے
اپنے برادر نسبتی کو قتل کیا تھا۔ معظم حسین کا نزعی بیان بھی ریکارڈ پر موجود تھا۔ آصف نے بہترین وکیل کیے اور اپنی ساری جمع پونجی وکیلوں کی نظر کر دی، مگر قتل کے الزام سے بری نہ ہو سکا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ اب وہ پریشان حال عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کے عزیز و اقارب حسرت و عبرت کی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اسے پولیس کی بند گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا تو اس نے سب انسپکٹر سے کہا، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، مجھے 2 گھڑی کے لیے میرے پیر کے پاس لے چلو۔ اب پیر کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ سب انسپکٹر نے کہا، سزا تو ہو چکی، بس تم لے چلو، اسی حال میں لے چلو، میں 2 گھڑی سے زیادہ نہیں رکوں گا، میں بھاگ کر نہیں جا سکتا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں، پیسوں کی فکر نہیں کرو، ابھی میرے پاس بہت دولت موجود ہے۔ سب انسپکٹر نے سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں پیر صاحب کے پاس لیے چلتے ہیں، لیکن 5 منٹ سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کام کے 15,000 روپے ہوں گے۔ مجھے منظور ہے۔ تانشے بابا تاریخ دکھانے میں اپنے مریدوں کی معروضات سن رہا تھا۔ تبھی آصف خان بیڑیاں کھڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا اور جاتے ہی تانشے بابا کی گردن میں ہتھکڑی کی زنجیر ڈال کر اسے بل دینے لگا۔ تاریکی میں شور سا مچ گیا۔ مریدوں نے چاروں طرف سے یلغار کر دی اور اپنے پیر کامل کی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب انسپکٹر اور سپاہی بھی اس کوشش میں شریک ہو گئے، لیکن نہ جانے آصف کے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ تانشے بابا کی گردن کو مسلسل زنجیر سے دبائے چلا جا رہا تھا، یا شاید زنجیر ہی الجھ گئی تھی۔ دونوں کشمکش کرتے ہوئے فرش پر ٹھہر ہو گئے۔ ایک مرید نے لکڑی کا بھاری پٹرا اٹھا لیا اور تابڑتوڑ آصف کے سر پر برسانا شروع کر دیا۔ چند چوٹوں کے بعد آصف کا سر کھل گیا اور اس نے تانشے بابا کے بے جان جسم پر دم توڑ دیا۔ دونوں مر گئے، اور قبل اس کے کہ سب انسپکٹر صورتحال کو سمجھ پاتا، مرید تتر بتر ہو گئے اور تہخانے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ نوجوان سب انسپکٹر سوچنے لگا کہ رشوت کے طور پر ملنے والے 15,000 بھی گئے اور قاتل بھی گیا۔ کتے کی موت مر گیا، اس نے کہا، اوئے اٹھاؤ اس کی لاش۔ افسروں سے کہنا کہ اس کے مسلح ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا اور اسے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تو 15,000 کا افسوس ہو رہا ہے۔ اس کو تاندیش سب انسپکٹر کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آصف خان کو رشوت نے کتے کی موت مارا تھا۔ ہر شخص اپنی باری پر ہی جاتا ہے۔